اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اسد اللہ خان ہے اور میں رفا میں میری ذمہ داری ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ہے. اور شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے بھی ہوں, کم ہی آنا ہوتا ہے تو شاید ہر ایک سے میرا استاد تعارف نہ ہو. میں پروفیشنلی انجینئر ہوں اور فیکلٹی آف انجینئرنگ میں اور مینجمنٹ سائنسز میں پڑھاتا بھی ہوں. مطلب پڑھاتا تھا, اب تو بہت عرصے سے فارمل لیکچر تو نہیں لیا. لیکن میں یہ جو مینٹرنگ کا پورا جو ڈیزائن ہے یہ 2008 کے اندر ہمارا ایک 5 ایئر پلاننگ کا ایک سیشن تھا, تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ ہمیں مینٹرنگ کا یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کا ایک فارمل اسٹرکچر ہونا چاہیے. تو اس پہ ایک ٹیم بنی تھی جس کو میری ذمہ داری لگی تھی. تو اس میں 4-5 لوگ تھے اور ہم نے مل کے پھر اس پوری چیز کو ڈیزائن کیا اور اس کے پھر کئی ورژنز ایوالو ہوئے اور الٹیمیٹلی آج ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں نے مینٹرنگ کے اندر یہ رول رکھا ہے کہ میں مینٹرز کو ڈیولپ کرنے میں, اور کیونکہ جب ہم یہ شروع کر رہے تھے میں اسی وقت احساس تھا کہ مینٹرنگ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہے کہ یہ ہے کیا چیز, اور لوگ اس پہ مختلف آراء رکھتے ہیں اور مختلف. میں نے ایک کوشچنیر بھی بھجوایا تھا, وہ شاید مغیرہ نے کچھ ڈیزائن کر کے کچھ بھیجا بھی ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ مجھے معلوم ہو کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں مینٹرنگ کے بارے میں. تو لوگوں نے اس میں جوابات دیے ہیں, وہ میں رات پڑھ رہا تھا. مجھے اس میں بھی یہ لگا کہ خاصا کنفیوژن ہے اس معاملے میں ابھی بھی. تو میرا رول یہ رہا کہ اور ابھی بھی ہے کہ مینٹرنگ کے اوپر مینٹرز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. یعنی مینٹرنگ ایک ایسا مشکل سا کام ہے کہ جو آسان نہیں ہے, اور اس میں کنفیوژن بھی بہت ہے. تو مجھے کیا آپ لوگوں میں سے یہ بتا سکیں گے کہ اگر کوئی اردو کا لفظ مینٹرنگ کے بارے میں ہو تو کیا ہو؟ کوئی ایک لفظ جو ہے وہ کوئی ایک صاحب بتائیں, کہ مطلب جملہ نہیں چاہیے مجھے, ٹرم چاہیے. ہاں کوئی آدمی ٹرم یا کوئی نام کوئی ایسا لے سکتا ہو کہ ہاں جس طرح استاد کہہ سکتے ہیں بعض لوگ, یا آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی نام مینٹرنگ سے ریلیٹڈ ایک لفظ. آپ کیا بتائے تھے, وی سی صاحب نے کیا بتایا تھا؟ اتالیق. اتالیق. اتالیق کبھی کسی نے سنا لفظ ہے اتالیق؟ یہ اردو میں مستعمل اب نہیں رہا. کیا ہوتے تھے اتالیق؟ بادشاہ یا وہ لوگ کے جو اس میں, اور استاد میں کیا ٹیچر آپ نے ورڈ یوز کیا کہ اتالیق وہ ہوتا ٹیچر ہوتا تھا جو بادشاہ رکھتے تھے. تو یہ کیا تنخواہ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, جس کی تنخواہ زیادہ ہوگی وہ اتالیق ہوگا اور جو بیچارہ غریب تھا وہ ٹیچر ہوگا؟ تو آپ نے کہا بادشاہ جو ٹیچر رکھتے تھے, اس کا مطلب ہوتا تو وہ اسینشلی ٹیچر ہی تھا. تو پھر اتالیق کیوں کہتے تھے اسے؟ اس کا مطلب تجربہ کار ٹیچر. اگر میں اس کا کیا فرق ہے اتالیق میں اور ٹیچر میں؟ صرف نالج یا صرف علم کی حد تک نہیں رہتے تھے, بلکہ وہ ان کی کلن تربیت پر توجہ دیتے تھے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹیچر اینڈ مربی. سو اتالیق پرابلی ٹیچر اور مربی کے درمیان کا, یا ان دونوں کا کوئی ایک شاید اور بھی کچھ مسئلہ تھا جس کو وجہ سے اتالیق کو اتالیق کہتے تھے. یہ تو ایک بات ہے. اور وہ آپ لوگوں نے جو ڈیفینیشن دی ہے اس میں ہے موجود, یعنی 1 to 1 یا 1 to 2 یا 1 to 3 بہت اسمال گروپ میں ہوتے تھے. مطلب زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ پتہ چلا وہ ایک پورا ایک مدرسے کے اندر جو ہے وہ کچھ 100 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو. یہ تو مربی میں مورلیس آ گیا. مربی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے اس میں ایک ورڈ اور ایڈ کر دیا, ان کا ایک وہ جو ساؤنڈنگ بورڈ یا مشیر یا وہ, سو دیٹس آلسو ٹرو. اور لیکن میں جس لیول پہ جو ایشو ہے وہ میں اب تک وہاں نہیں, میرا خیال ہے ہم یہ اصل بات یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جس کو کرتے تھے وہ شہزادے ہوتے تھے, اور وہ کل کو بادشاہ بننا ہوتا تھا انہیں. اور شہزادے اکثر بگڑے ہوئے ہوتے تھے. یعنی بگڑے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نہیں, ان کے ہم تو بادشاہ ہیں, ہم سے کوئی. سو ان میں وہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے ہوتے تھے, لیکن اسٹل اس سے کام کرانا ہوتا تھا. اور ڈانٹ بھی لیتے تھے, لیکن پھر ڈانٹنے سے پہلے وہ اپنے لیے وہ ایک مقام پیدا کرنا کہ ایک شہزادے کو ڈانٹا جا سکے. شہزادہ تو مطلب شہزادہ ہی ہوتا تھا نا. ہم آج بھی کہتے ہیں تو بڑا شہزادہ ہو گیا یہ بندہ, مطلب یہ کہ کنٹرول میں نہیں رہا اور یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنے لگ گیا. سو ایسے کو ڈیل کرنا از اے ویری چیلنجنگ تھنگ. بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا وہ یہ کہ وہ بادشاہوں کے بچوں کو پڑھاتا تھا, اور وہ بادشاہ وہ نیکسٹ ٹائم بادشاہ بننا ہوتا تھا. اور اگر اس کے دماغ میں ذرا سا بھی کوئی نگیٹو ہو جائے تو وہ تو نہ صرف اس کو مروا دے بلکہ ان کے سارے خاندان کو مروا. سو بڑا چیلنج ہوتا تھا یہ.
سو اس کو ڈیل بھی کرنا ہوتا تھا, اس کو تربیت بھی کرنی ہوتی تھی, اس کی ان رولینس کو رولی بھی, مطلب اس کو ایک رول کے اندر بھی لانا پڑتا تھا. اینڈ یٹ سو بہت ہی چیلنجنگ جاب تھا, اور اس کے لیے سیلف لیول کے اوپر بہت ہائی لیول کا ایک رول ماڈل بننا پڑتا تھا, تاکہ وہ استاد کی وہ جو اس کی لیول ہے, جب وہ ایک بات پہ اس پہ ڈانٹے تو وہ واقعی فیل کرے کہ ہاں اس نے کسی بات پہ ڈانٹا. اور وہ ڈانٹتے نہیں تھے نارملی, تعلیق کیونکہ بادشاہ آگے سے شہزادہ ہوتا تھا نا, تو ڈانٹنا تو بہت مشکل کام ہوتا تھا, وہ ڈانٹنا بہت چیلنجنگ ہو جاتا تھا. تیسری بات جو بہت اہم تھی اس کے اندر کہ اس کو کل کو بادشاہ بنانا ہوتا تھا. سو اگر ڈانٹ ڈپٹ کے زور زبردستی کر کے اس سے بات منوا لی جائے, اور اس کی شخصیت کے اندر اگر خوف یا اگر اس کی شخصیت کے اندر ڈیفینسونیس آ جائے, تو وہ کل کو بادشاہ تو نہیں اچھا بنے گا. اس کا مطلب بادشاہ تو وہ ہونا چاہیے جو بولڈ ڈیسیشن لے سکے, جو اکیلا پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکے, اور وہ اس کے ساتھ اس کے اندر غرور اور اس کے اندر وہ انا ٹائپ کی چیزیں ڈیولپ نہ ہو جائیں. تو اس کا مطلب بڑا چیلنجنگ جاب ہوتا تھا. سو اس کو زیادہ ڈانٹا بھی نہیں جا سکتا تھا, بیکاز اس کو تو پوری جنگوں کے اندر سامنے لیڈ کرنا ہوتا تھا, اور اس لیڈرشپ کے اندر پتہ چلا فوج بھاگ گئی تو بادشاہ کو کھڑے رہنا پڑتا تھا. یعنی وہ تو آج کل کی طرح کی جنگ تھوڑی ہوتی تھی کہ بھوج صاحب وہاں سے وہ ایک ڈرون پہ بھیجیں اور کسی کو مروا دیں, تو لیڈ کرنا پڑتا تھا وہاں پہ. اور جب تک وہ بادشاہ جنگ میں آگے نہیں ہوتے تھے نارملی, لیکن وہ جو ان کی جو کمانڈ پوسٹ ہوتی تھی وہ کھڑی رہتی تھی, فوجیں بھاگ جاتی تھیں, وہ نہیں اپنی جگہ سے ہلتے تھے. تو وہ بہت ہی یعنی یہ بڑا چیلنجنگ. تو آپ کو ایک بہت ہائی لیول کا بہادر, بہت ہائی لیول کا پر اعتماد, اور یٹ جو ہے وہ غرور اور انا والا آدمی نہیں ڈیولپ کرنا ہوتا تھا. اب یہ بڑا چیلنجنگ جاب ہے. یعنی ایک طرف پہ آپ نے اس کے اندر وہ جو سیلف ورتھ کو بڑھانا بھی ہے, لیکن ایک حد سے زیادہ اس کو غرور کے لیول پہ لے بھی نہیں جانا. سو یہ بہت چیلنجنگ جاب ہوتا تھا. اسی لیے تعلیق جو تھے وہ بڑے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کو واقعی کم ہی لوگ ہوتے تھے جو اس پوزیشن کو سمجھ پاتے تھے. اور پھر وہ کئی نسلوں کے ہوتے تھے. یعنی وہ بعض اوقات وہ صاحبان ایسے ہوتے تھے کہ جس نے باپ کا بھی ڈیولپ کیا, اور پھر الٹیمیٹلی بعد میں اس کے بیٹے کو بھی, تو وہ اس لیول کے بھی لوگ ہوتے تھے. تو بہت عرصہ لگتا تھا. سو یہ مینٹرنگ کا جو جاب ہے یہ ایک ذرا ڈیفیکلٹ سا جاب ہے. اور ہم نے اگر یہ طے کیا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو, رفا کے اسٹوڈنٹس کو مینٹر کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ سب بنانا ہے جو ہم ان شہزادوں کو بنانا چاہتے تھے. یعنی ہم ان کو بولڈ بھی بنانا چاہتے ہیں, ہم ان کو چینج مینیجرز بھی بنانا چاہتے ہیں, ہم ان کو فالوورز نہیں بنانا چاہتے ہیں. تو آپ نے وہ ریس کا ماڈل دیکھا ہوا ہے سب لوگوں نے؟ کس نے یہاں ریس کا ماڈل نہیں دیکھا ہوا؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوا, آپ نے نہیں دیکھا ہوا جی نام. اچھا یہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے اور 3.5 سال پہلے مجھے اس بات کا احساس یہ ہوا کہ ہماری مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ٹیچرز کچھ پڑھا رہے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس تربیہ کچھ کر رہی ہے, کچھ اسٹوڈنٹ سروسز, کچھ اور اس طرح کے تربیتی پروگرامات, کچھ لیکچرز بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اسلام اور اچھا پاکستانی اور اچھا ایک انسان بنانے کے ہم بہت سارے انٹرونشنز کر رہے ہیں. ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے, اور کلیئر تو ہے شاید, لیکن ہر ایک کا الگ الگ ورژن ہے کہ ہم بنانا چاہتے کیا ہے. یہ الفاظ ہے نا, جب ایک اچھا مسلمان, تو اچھا مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے میں پوچھوں اچھا مسلمان تو بہت ڈفرینٹ ورژن آئے گا, پھر یہ الگ کچھ کہیں گے اور یہ الگ. اسی طرح اچھا پاکستانی, پھر ایک اچھا انسان. سو ہمیں یہ خیال ہوا کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں, اور مختلف لوگ اس کو مختلف چیزوں پہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی شخصیت کسی تناؤ کا اور تناقض کا شکار نہ ہو جائے. So what we thought was that we should develop a model of our Rifa student that we aspire that he should become. When he graduates, we want our student to be a certain, conforming to certain kind of a model. وہ ماڈل کو پھر ہم نے ڈیولپ کیا. یہ رفا ماڈل اسٹوڈنٹ کیا ہوگا, یا رفا جو ہمارا اس کا ورڈ ہے رفا ایسپائرڈ اسٹوڈنٹ. So we aspire کہ all our students or yeah, most of them should be, this is the model that we want to achieve as teachers, as murabbis, as mentors. So that's a kind of a جیسے ہم کریکولم میں آپ لوگوں نے کس نے اس پر کام کیا ہے جو آبجیکٹو بیسڈ ایجوکیشن پہ یا OBE کے اوپر کس نے کام کیا ہوا؟ اچھا گڈ,
تو کس کو او بی ای کا نہیں پتہ؟ چلے نیگیٹو پہ آ جاتے ہیں. سب کو او بی ای کا پتہ ہے نا. سو او بی ای کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آبجیکٹیو ڈیسائڈ کرتے ہو کہ میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ ایک ایک ایکٹیویٹی کو اس سے لنک کرتے ہو. دیٹس ریز از دی او بی ای یا آبجیکٹیو فار اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ. سو ہم اگر ہم وہ آبجیکٹیو نہیں ڈیسائڈ کریں گے تو ہم کیسے, ہم مختلف کیمپسز میں ہزاروں ٹیچرز اور کئی 10 of thousands آف اسٹوڈنٹس کو ایک چیز بنانے کی کوشش کریں گے, یار ایسا تو کم سے کم ہر ایک میں ہو, جھوٹ نہ بولتا ہو, بےایمانی نہ کرتا ہو, کچھ لسٹ ہوگی نا یار, یہ چیزیں ہونی چاہیے کم سے کم ہمارے اسٹوڈنٹ میں. وہ منیمم لسٹ کیا ہے؟ سو دیٹس کالڈ ریفا اسپائرڈ اسٹوڈنٹ. سو ہم نے وہ اس پر ایک ورکنگ بنائی, ٹیم بنائی ہے, اور اس ٹیم کے تحت پھر الٹیمیٹلی ہم نے یہ ایک ریفا اسپائرڈ اسٹوڈنٹ کا بنا لیا. سو یہ جو مینٹرز ہیں یہ دے آر سپوز ٹو ہیلپ ڈیولپ دا ریفا اسپائرڈ اسٹوڈنٹ. دیٹس, اگر میں بہت موٹا بات کروں تو وہ یہ ریفا اسپائرڈ اسٹوڈنٹ کا ماڈل اگر آپ لوگوں نے جنہوں نے نہیں دیکھا, سو یہ پورا ایک ماڈل ہے جو بلیف سسٹم سے شروع ہو کے انسان کے اندر جو اس کے جو کانسیپٹس یا عقائد یا آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس سے شروع ہو کے رائٹ اپ ٹو لیڈرشپ, ایکٹیو کنٹریبیوٹر, ایکٹیو لرنر, رسپانسبل سٹیزن اینڈ کانفیڈنٹ پرسن. یہ وہ 4 وہ ہیں جو ہمارے ریفا اسپائرڈ اسٹوڈنٹ کے آؤٹ کمز ہیں جس پر ہم جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو سٹیزن ہو. وہ یہ نہ کہے کہ وہ پاکستان میں تو پاکستان نے ہمیں کیا دیا, بلکہ وہ ایکٹیو سٹیزن ہو, وہ پاکستان کی ٹرانسفارمیشن کے اندر خود وہ ایکٹیولی انوالو ہو. پاکستان میں آج صبح میں آ رہا تھا, میرے سامنے وہ رکشہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہوتے ہیں نا پیچھے کی طرف منہ کر کے, وہ جو رکشہ ہوتا ہے وہ جو ایک تو رکشہ سائڈ سے ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کچھ نام تو مجھے, لیکن اس طرح تھا کہ وہ لوگ پیچھے میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو عام سے لوگ تھے, ان میں سے ایک ذرا سا ایسا لگ رہا تھا کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں کچھ کوئی وہ پی رہا تھا, وہ جیسے جوس پیک نہیں ہوتا نیسلے پیا اور نہیں کر کے پھینک دیا باہر. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایکٹیو اسٹوڈنٹ سٹیزن ہے اس ملک کا یا نہیں ہے, یعنی اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اس نے وہ ایک اچھی صاف ستھری روڈ کے اوپر یوں کر کے وہ جوس کا ڈبہ پھینک دیا. سو پھر میں سوچا, میں نے کہا یہ ایسا نہ ہو کہ میں آگے جا رہا ہوں تو یہ ہمارے رفا میں ہی کہیں اتر کے اندر ہمارے کیمپس میں ہی چلا جائے. تو مجھے تو شرم آئی. پھر اس کے بعد کیا بہرحال آخر ہمارا پاکستانی اسٹوڈنٹ تو وہ ہے. سو کیا ہم کس لیول کے, کیا وہ ایکٹیو لرنر ہے؟ ایک لوگ یوز کرتے ہیں ورڈ لائف لانگ لرنر کی. سو ہم اسٹوڈنٹ کو آل ہز لائف ایکٹیو لرنر بنانا چاہتے ہیں کہ دیٹ از دا ٹائپ آف پرسن. سو یہ وہ پورا ہوا ہے. تو مینٹر کو یہ سب بنانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم بعض لوگ اس میں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا کام بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی ایز اے اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں یار یہ آپ نے ہمیں انجینئرنگ پڑھانے کے لیے بلایا تھا, ہمیں کمپیوٹنگ پڑھایا, سو آپ کمپیوٹر لیب میں جانے کا ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہو ہماری, اور یا انجینئرنگ میں ہمیں آپ یہ مینٹرنگ کرا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو یہ بات سوال کا ہے؟ اور بات صحیح ہے نا, پیسے تو وہ دے رہا ہے, اور جب وہ پیسے دے رہا ہے تو اس کی حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ جو اس کو چاہیے وہ آپ اس کو پڑھائیں. میرا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ لینے آیا ہوں, آپ اس کو کہتے ہیں میں یہ دوں گا تمہیں, چاہے وہ اس کی بہتری کے لیے ہو. آر وی ان اے پوزیشن ٹو ٹیل ہم کہ نہیں یار تمہیں یہ نہیں یہ چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے وہ نہیں چاہیے, وہ کہتا ہے مجھے کلاس کمپیوٹر کی ایک اور پڑھا دیں. یہ میرا سوال ہے کہ ڈو وی ہیو دس رائٹ ٹو انفورس دس؟ ہاؤ کم, واٹ گیوز اس دس رائٹ ٹو ڈو دیٹ؟ انہوں نے ایک چیز پہ بات کی ہے, لیکن اس کا مجھے فارمل وہ اوتھینٹک سے مراد یہ ہے کہ ایویڈنس بیسڈ جواب چاہیے. یہ تو آپ کا جو جواب ہے وہ ایکسپرٹ کے لیے کہ بھائی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو, بٹ میرا تو سے بالکل کلیئر کٹ وہ چاہیے کہ ہمارے کانٹریکٹ میں کہاں لکھا ہے اس کے ساتھ. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں, اگر پہلی بات تو میں ان پرنسپل بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی ہے اور جو آپ نے بات کی میم یہی اس کا جواب ہے. ہم نے اپنے پراسپیکٹس میں فارملی لکھ دیا ہے دس از واٹ وی آر گونا ڈو وتھ یو. ہمارے ماڈل میں ہمارے پاس مینٹرنگ بھی پورا لکھا ہوا ہے اور ہمارے پورا یہ لکھا ہوا ہے سب کچھ. اچھا, اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم اس چیز کو ہماری پروڈکٹ یہ ہے, اس پروڈکٹ کو ہم تمہیں دے رہے ہیں. وہ اس کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے یہ پیسے لیجیے اور آپ مجھے اس کو ٹرین کر دیں. اب 4 اسٹوڈنٹ اگر یہ کہیں کہ نہیں یار مجھے تو اس میں یہ نہیں چاہیے تھا, اور ہم اگر ان کی بات مان بھی لیں تو باقی 10 اسٹوڈنٹ یہ کہیں گے جی آپ نے تو مجھے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ دیں گے اور آپ دے نہیں رہے ہیں. یا اس کے والدین بھی آ کر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ پراسپیکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ یو ول ڈو دس اینڈ ناؤ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. سو اٹ از ایکچولی ہمارا پبلشڈ وعدہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ کریں گے. سو اس کا اسٹوڈنٹ کی بالکل چوائس ہے کہ وہ کہے کہ میں یہاں نہیں آتا ہوں, ہم اس کو قطعاً نہیں فورس کر سکتے کہ وہ یہاں آئے ضرور,
لیکن ونس وہ ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم وہی چیز دے سکتے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا, ہم اس کو کوئی اور چیز نہیں دے سکتے ہیں. سو دیٹس سم تھنگ دیٹ از obligation ٹو us rather than a choice on his part or our part. ہمارے پارٹ پہ بھی نہیں ہے یہ, کیونکہ اب ہم نے وعدہ کر لیا ہوا ہے. وعدہ کرنے کے بعد اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ چلو یار یہ 4 اسٹوڈنٹ نہیں مان رہے تو ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے ہیں کام, unless کہ ہم ان کو کہیں اچھا بھائی اب دوبارہ چوائس دے دیں کہ بھائی آج 4th ایئر میں آ گئے ہو, اب آپ جانا چاہو تو چلے جاؤ, ہم تمہارے کریڈٹ ٹرانسفر کرتے ہیں نہ, کل سے ہم یہ کرنے لگیں. کر سکتے ہیں ہم یہ, لیکن اس کے لیے ہمیں پورا, اور ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ سوات کیمپس میں ہم نے کوئی پروگرام شروع کرنا تھا, اس پہ کچھ HEC کا مسئلہ ہو گیا تو ہم نے ان میں بچوں کو داخلہ دیا ہوا تھا. پھر ہم نے کو کہا اچھا ٹھیک ہے مجبوری ہے, اب ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ اسی فیس کے اوپر ہمارے فلاں کیمپس میں آ کر پڑھ لیں اگر آپ چوائس, اور ہم آپ کو وہاں پر آپ کو رہنے سہنے کا بھی, کیونکہ وہ ذرا دور تھا تو ہم آپ کو اس کے بھی ہم پیسے دیں گے یا کچھ آپ کا فیسیلیٹیٹ کریں گے, بیکاز وی ہیڈ آلریڈی کمیٹیڈ دیٹ. پھر ہم نے دوسرا کہا اچھا بھائی آپ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم آپ کو فل فی ریفنڈ کر دیتے ہیں, اور اگر یہ نہیں ہوگا تیسرا بھی یہ بھی نہیں چاہتے تو چلو ہم آپ کو اگلے سیمسٹر میں آپ کی فی ٹرانس جب مارا ہو. سو جب آپ ایک وعدہ کی چیزیں کر لیتے ہیں تو اٹس ناٹ ایزی ٹو جسٹ سے کہ بھائی آپ بس ہم یہ نہیں کرتے. ہماری یا جو ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں یار آپ اس کے اندر سے ایسا ہی ہے جیسے ایک میڈیسن میں آپ لینے جائیں اور اس کے اندر اینٹی بایوٹک بھی ہو اور ساتھ میں پین کلر بھی ہو, اور وہ کہ یار اس گولی کے اندر سے پین کلر نکال کے مجھے دے دو, ایسا تو نہیں, وہ ایک پوری فارمولیشن ہے, اور اس فارمولیشن کے ساتھ سو یہ جو مینٹرنگ ہے یہ بہت ہی ایک ویل ڈیفائنڈ پارٹ ہے اور اسٹرکچر ہے آف دا وے وی ڈیولپ آر اسٹوڈنٹس. اور جو ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹ ہے یہ ہمارا ایک اناؤنسڈ وعدہ ہے, اور اس لحاظ سے اس کے اندر بالکل کسی بھی لیول پر ہمیں اسٹوڈنٹ کے سامنے بہت کلیئرٹی سے ساتھ رکھنا چاہیے کہ بیٹا دس از ہاؤ اٹ از. اور یہ کلیئرٹی میں اکثر سنتا رہتا ہوں مینٹرس کے ساتھ کہ اسٹوڈنٹس معاملے میں تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں کرایا جا رہا ہے. سو وہ جو باتیں آپ لوگوں نے سب نے کہی ہیں وہ تو بہت اہم ہے کہ اس کو پڑھایا ایسے جائے کہ اس کی جو پڑھائی ہے وہ اس میں بھی ایکسلنس ہو, جس کو پڑھائی سمجھا جاتا ہے, جو اس کا کور کریکولم ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی اس کو پڑھایا جائے اور اس کو بھی اتنا انٹرسٹنگ بنایا جائے شارٹ ٹائم میں. یہ ساری وہ ہیں طریقہ کار جس سے آپ اس حکمت کے ساتھ. لیکن پہلی بات یہ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری کو ہم کسی بھی صورت میں شن نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسرا جو میں بہت سوال اکثر سنتا ہوں مینٹر سے وہ یہ کہ یار یہ بڑا ہیوی ہے, لوڈ بہت ہے, کام بہت ہے, اور ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے, ہم یہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں نے کل وہ آپ کا جو کوشچنر کا آپ لوگوں نے بھر کے دیا اس پہ کو بھی پڑھا, اس میں بھی کئی لوگوں نے یہ لکھا ہوا تھا. اس بارے میں آپ لوگوں کی ذرا آج بھی اگر اس کو وائس کر دیں تو بہت اچھی بات. کوئی صاحب ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ مینٹرنگ ایک ورک لوڈ میں ہیوی ورک لوڈ ہے؟ کوئی 2 سوالات تھے, اس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ تھک جاتے ہیں, اور دوسرا سوال سے تھا کہ کیا اس کے لیے کوئی ایڈیشنل پیسے دینے چاہیے. تو اس پہ بھی چند لوگوں نے لکھا تھا آف کورس ناٹ, اور چند لکھا تھا آف کورس. سو مطلب اس کا مطلب خاصے ڈیوائڈڈ سی اس کی مجھے جواب ملا. تو یہ بھی میں جس طرح میں نے اسٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھا اس طرح میں اساتذہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا آپ کے خیال میں یہ اساتذہ کی کور رسپانسبلٹی کا پارٹ ہے, یا یہ ایک ایڈیشنل جاب ہے, یا یہ ایک والنٹری جاب ہے؟ یہ تینوں طرح کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو یہ کون وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل ایڈیشنل چیز ہے, اس کو ایکسٹرا پے ہونا چاہیے؟ دیکھیے نا, اگر کور رسپانسبلٹی ہے پھر تو ایکسٹرا پے نہیں ہو سکتا. ابھی مینڈیٹری وہ آپ امپلیمنٹیشن اسٹائل میں چلے گئے کہ ہم اس کو مینڈیٹری. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کور رسپانسبلٹی ہے اساتذہ کی؟ ہر استاد کو جب آپ کہتے ہو استاد ہو تو استاد کے اس ڈیفینیشن کے اندر ہی آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ دوسری بات یہ کہ کیا یہ والنٹری ہے یا یہ مطلب اگر خیر تو پھر تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا. اور سو دیٹس اب آخری بات یہ ہے کہ کیا وہ جو آپ نے بات فرمائی ہے اور اہم ہے وہ بھی کہ کیا ورک لوڈ کے اندر ایسا تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے؟ یہ ایسے لوگ کون سمجھتے ہیں کہ وہ دے آر اوور لوڈیڈ اور مینٹرنگ کے لیے پھر ٹائم نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے ذہن میں رکھیے گا کہ میں عمر فاروق نہیں ہوں, میں یہاں پر آ جاؤں گا کل چلا جاؤں, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. سو نہ میں نے آپ کی پرفارمنس دیکھنی ہے نہ کہ, تو آپ کھل کے جواب دے دیں, میرے سے کوئی بہت سے نہیں فرق پڑے گا. آپ یہاں اگر نگیٹو بھی بات کریں گے تو ڈونٹ بی شائے اباؤٹ اٹ. اچھا وہ لائن تو مجھے سمجھ میں آ گئی کس نے لکھی تھی, کیونکہ یہ لائن مجھے ایگزیکٹ یاد ہے کہ جس نے یہ لکھا تھا کہ مجھے ایم فل اسٹوڈنٹ بھی کرنے ہیں اور کچھ آلٹرنیٹ ویکینڈ پروگرام کے کچھ آلٹرنیٹ ڈیز کا بھی آپ نے لکھا تھا. گڈ. اچھا یہ بتائیے کہ ایک فیکلٹی کا ورک لوڈ ہے کیا؟ How do you define a workload of a faculty member? What is he supposed to do? How many hours are we supposed to put in every week? 40 hours. So 40 hours per week ہمارا available ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری contractual obligation ہے. ہم سب نے یہ وعدہ کیا ہم آئیں گے, اور ہم وہ 8 to 4 ہے, 8 to 4 ہے ہمارے ٹائمنگس. So that's 40 hours per week.
اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اس 40 آورز میں ٹیچنگ لوڈ ادارہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے؟ کیوں 12 کیوں 40 کیوں نہیں؟ سو 12 کا میجک فگر کہاں سے آیا؟ واٹ از دا میجک فگر؟ نہیں 12 کیوں ہے 13 کیوں نہیں ہے؟ پریپریشن کتنی ہونی چاہیے؟ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ کیا پڑھاتے ہیں اس میں کمپیوٹر سائنس میں؟ نیٹ ورکس پڑھاتے ہیں. کب سے پڑھا رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے 10-11 سال سے. تو آپ کو بھی لیکچر پریپیئر کرنے پڑتے ہیں؟ کیا کتنا ٹائم لگتا ہوگا آپ کو؟ 12 سال سے جو آدمی نیٹ ورک پڑھا رہا ہے اس کو اس نیٹ ورک کے اندر کتنا پریپیئر کرنا؟ میں لیٹس ٹاک ٹرکی، لیٹس بی ویری فرینک ود ایچ ادر. کتنے پریپریشن ٹائم لگتا ہوگا آپ کو، اور کتنی سلائڈز آپ ہر بار نہیں بناتے ہیں، اور کتنی سلائڈز پہ میں معذرت یہ ویسے کر رہا ہوں کہ یہ میری بھی جو سلائڈ ہے نا، یہ جو بنی ہوئی یہ 10 سال سے بنی ہوئی ہے. مطلب میں بہت ہر بار جو ہوتا ہے تو کچھ چینج آتا ہے. آج بھی میں کل رات بیٹھا رہا اور شاید آپ جب سوئے تقریباً میں اس وقت دفتر تو رات تقریباً میری بھی جاگتے ہی گزری پریپریشن کے لیے، بیکاز میں ٹریول کر کے آ رہا تھا. اور تو لیکن سو میرا سوال ہے کہ واٹ از دا میجک فگر؟ یہ 12 کیوں ہے؟ یہ 13 کیوں نہیں ہے؟ یہ 14 کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم نے ہاؤ ڈڈ وی ارائیو ایٹ دس 12 فگر؟ واٹ از دا رائٹ پریپریشن ٹائم؟ واٹ از دا رائٹ پریپریشن ٹائم؟ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں تو بالکل مزے میں اب پریپریشن رات کو گھر میں کرنی چاہیے یا دفتر میں بیٹھ کے کرنی چاہیے؟ سوال میرا یہ بھی ہے. سو کیا ہے واٹ از دا میتھڈالوجی؟ یہ سب چیزوں پہ بہت سوال ہو کے بہت جوابات دنیا نے لے لیے ہوئے. اس کے اندر 3-4 چیزیں ہیں. اس کے اندر ایکٹیو لیکچرنگ پلس پریپریشن پلس کاؤنسلنگ، یہ ملا کے ایوری آور کو 2.5 سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. 2.5 گھنٹے دیے جاتے ہیں ایوری آور آف ایکٹیو ٹیچنگ کے لیے فار اینڈ ایکچولی اور آگے اسیسمنٹ بھی. یہ ہے ماڈل اور یہ انٹرنیشنل ماڈل ہے. 12 آورز کی ٹیچنگ کو 2.5 تو 30 آورز بن جاتے ہیں فار ورک لوڈ. کیلکولیٹ کیا جاتا ہے ایک آدمی اگر 12 آور پڑھاتا ہے تو اس کا جو ورک لوڈ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ 30 آورس کا ہے. لیکن دس از اباؤٹ ایکٹیو لیکچرنگ، دس از ناٹ اباؤٹ ڈیمونسٹریشن. اگر لیب کے اندر ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے تو اس کو 1:1 کا ورک لوڈ ملتا ہے. اگر وہ کوئی وہ جو ہے کیا ہوتا ہے سیلف اسٹڈی یا اسمال گروپ ڈسکشن میں وہ 1:1 ہوتا ہے. اگر کلینکل ٹیچنگ وغیرہ میں تو وہ ایکچولی 6:1 بھی ہوتا ہے. یعنی 6 آور کی کلینکل ٹیچنگ تو اس کو 1 گھنٹے کا ورک لوڈ ملتا ہے. یہاں پر 1 آور پہ 2.5 گھنٹے کا ورک لوڈ مل رہا ہے. سو دیٹس ویری کیونکہ بہت سارے کام ہیں اس میں. ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو لیکچر دینا ہے 1 گھنٹہ وہی لگ گیا اور 1.5 گھنٹہ اس کو ایکسٹرا لگا جس کے اندر اس نے پورے ویک کے اندر اگر 1 گھنٹہ لیکچر دے اس کو ہم 1.5 گھنٹہ ایکسٹرا دیں گے جس میں وہ پریپیئر کرے گا، جس کے اندر وہ کاؤنسل کرے گا اسٹوڈنٹ کو اور وہ اسیسمنٹ کرے گا. سو اگر 3 گھنٹے کا ایک کورس ہے تو اس کے لیے اس کو کتنے آورز مل گئے؟ 3 × 2.5 کرائیے کتنا بنتا ہے جی؟ 6 and 1.5 7.5 آورس. سو 3 آورس پڑھائیں گے تو 4.5 گھنٹے آپ کا ویک میں اویلیبل ہوگا فار دیٹ کورس. ایک کورس کے لیے 4.5 گھنٹے ہوں گے فار پریپریشن. اچھا اسیسمنٹ تو آپ کو سیمسٹر میں 2 بار کرنی ہے، کچھ اسائنمنٹس پہ آپ کریں گے تو کتنا آپ کو ایکچولی 15 آور سے بھی 15 ویک سے بھی ملٹیپلائی کر دیجیے اس کو. تو یہ 4 کو آپ 15 سے جب کریں گے تو 60-70 آورس کئی دن آپ کو مل جاتے ہیں فار اسیسمنٹ. اینڈ سو دس از اے ہول دس اے ویری کیلکولیٹ. لیکن اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ اس میں کاؤنسلنگ شامل ہے. سو ٹیچرز آر سپوز ٹو ہیو آن دیئر بورڈ کے اوپر ان کے جو ہوتا ہے نا جہاں پر ان کا آفس اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ میرے یہ ٹائم کاؤنسلنگ ٹائم ہے، جس اسٹوڈنٹ کو چاہیے وہ اس ٹائم کے دوران میں مجھے آ کر ملے. سو اٹ ہیز ٹو بی اے نامینیٹڈ ٹائم فار کاؤنسلنگ. سو پہلا تو یہ بات. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے آورس بنے؟ 30 آورس. ابھی بھی 40 آورس نہیں ہے. سو باقی 10 آورس کی کیا ڈویژن ہے؟ سو ایک چیز تھی. سو ایک ہوتی ہے ٹیچنگ، ٹیچر کا جو رولز ہیں. میں اگر اس کو مٹا دوں یا تعلیق والی چیز کو، سو ٹیچنگ ہے. اس کے اندر ہم نے بھی صرف لیکچر پہ کیلکولیٹ کیا ہے لیکن دیر کین بی اے کمبینیشن آف دیٹ.
کوئی آدمی ٹیچر لیکچر بھی لے رہا ہے اور ساتھ لیکچر میں ایکچولی اوریجنلی کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نیا تھیوریٹیکل ٹاپک انٹروڈیوس کرتے ہیں لیکچر میں. ڈیمونسٹریشن میں اور لیب میں آپ اس کو ہینڈز آن کرا کے اس کی وہ چیز کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں, اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی آپ نئی چیز انٹروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے. تو نئے انٹروڈکشن کے لیے یہ ساری کہانی ہے. لیکن اگر ایک آدمی لیب میں پڑھا وہ کرا رہا ہے, ڈیمونسٹریشن کرا رہا ہے, تو پہلے اسٹیپلیٹ کیا جاتا ہے کہ ٹیچر نے پہلے اس ٹاپک کو کلاس میں اس کے تھیوریٹیکل فریم ورک بلڈ کر دیا ہوا ہے. اب جب آگے پریکٹیکلی کرا رہے ہیں تو ہم اس کو 1:1 کا ہی وہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے اتنی پریپریشن اور اس طرح کی اسیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی وہاں ہوتا ہے اسمال گروپ ہوتا ہے, یعنی وہاں کلاس میں اگر 100 لڑکے ہیں تو لیب میں 20, 22, 25 سے زیادہ ہم نہیں جانے پسند کرتے. ایکچولی ماڈل تو یہی ہے, مجھے نہیں پتہ یہاں اسی طرح ہو رہا ہے کہ گروپ بنا کے جاتے ہیں ایک لیبز میں, یا پوری کلاس ایک لیب میں پہنچ جاتی ہے, گروپ میں جاتے ہیں. گڈ. تو ٹیچنگ کے علاوہ دوسرا کیا ہم آپ نے بتایا, ریسرچ. سو 30 آورز ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں. ریسرچ کے لیے 6 آورز پر ویک موجود ہوتے ہیں الگ سے. اس کے علاوہ 6 آورز پر ویک کا مطلب کیا ہوا, سال میں کتنے ویکس ہو گئے, کتنے آورز ہو گئے, کتنے ویکس ہوتے ہیں سال میں, 52. سو آلموسٹ 300 آورز. کریکٹ می, ایسے ہی ہے. 300 آورز کا مطلب کتنے ڈیز ہو گئے, 300 نہیں, آپ 8 سے ڈیوائڈ کریں گے نا, 8 سے ڈیوائڈ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مین ڈیز کتنے بنے. اچھا بائی دا وے ایک اور بھی چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کی چھٹیاں کتنی ہوتی ہیں یونیورسٹی کی ہر ٹیچر کو, 30 ڈیز ہے, 30 ڈیز ہے کہ 40 ڈیز ہے. ریسرچ لیو سے مراد ٹو اٹینڈ کانفرنسز, اور سو وہ 15 ڈیز اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, گڈ. سو دیٹس ناٹ اے لیو, دیٹس ناٹ این ارن لیو, دیٹس بیسیکلی کہ آپ اگر سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے کہتے تو یونیورسٹی ریسرچ کے لیے وہ 15 ڈیز بھی دے رہی ہے. سو وہ ریسرچ کے لیے ہی ہے آپ کے, کہ آپ ریسرچ کانفرنس میں جائیں, وہاں جا کے اپنا پیپر پریزنٹ کریں. سو وہ 15 ڈیز اور ہے. دوسری بات یہ بتائیے کہ یہ سیمسٹر کتنے دن کا, کتنے ویکس کا ہوتا ہے, ایگزام بھی ملا لیں تو 18 ویکس ہو گئے. 18 2 سیمسٹر ہوتے ہیں, 36 سمر کس کا آن ہوتا ہے, ہر ایک کا آن ہوتا ہے. ہر ٹیچر سمر میں پڑھا رہا ہوتا ہے. سو جو سمر میں پڑھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ایکچولی ہمارے 52 ویکس ہیں, اس میں سے وہ 30 ڈیز نکال دیں جو لیو ہے, وچ از ہاؤ مینی 4 ویکس, تو وہ نکال دیجیے تو بھی 48 ویکس ہیں. اس 48 ویکس کا مطلب کہ باقی 36 میں سے 48 نکال تو 12 ویکس اس کے علاوہ بھی ہیں جس میں ہم کوئی ٹیچنگ نہیں کراتے. اگر کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے تو الگ ہے. آل دیٹ از سپوز ٹو گو ٹو ریسرچ, جو ہم نہیں کرتے ہیں. جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے, لیکن جو نہیں پڑھا رہے ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی چھٹی ہو گئی ہماری. چھٹی نہیں ہوتی, آنا ہوتا ہے اور ریسرچ کرنی ہوتی ہے. کوئی نیا سیمسٹر کی نئی ڈیولپمنٹ. ریسرچ میں مراد صرف اسکالرشپ ان سبجیکٹ ہی نہیں ہوتی, اسکالرشپ ان ایجوکیشن بھی ہوتی ہے. لیٹ سپوز آپ کا نیا کوئی پروگرام شروع ہو رہا ہے تو اس نئے پروگرام کے لیے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس کے لیے لیبس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. آل دیٹ از آلسو پارٹ آف. تیسری چیز ہوتی ہے سروس کے لیے ہم 4 آورز رکھتے ہیں پر ویک. سروس کا مطلب یہ میٹنگز مختلف ٹائپ کی, آپ کو کسی کو لائبریری کا انچارج بنایا ہوا ہے, کسی کو ایڈمیشنز کا انچارج بنایا ہوا ہے. سو ایوری ویک 52 ویکس ایئر کے اندر 52 ویکس کے اندر ایوری ویک وی گیو یو 4 آورز کہ وہ سروس کے اندر انوالو ہوں. اس سروس کے اندر انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے. بعض اوقات آپ ایگزام لینے کے لیے کسی دوسرے سیمسٹر پہ چلے جاتے ہو یونیورسٹی میں, آپ اپنی کسی پروفیشنل آرگنائزیشن کی کمپیوٹنگ سوسائٹی آف کمپیوٹنگ کے پریزیڈنٹ ہو, سو اس کے بھی کسی میٹنگ میں جاتے ہو آپ. سو وہ جو 15 ڈیز وہ جو ہم نے ایک اکیڈمک لیوز کے دیے ہوئے ہیں, اور پلس یہ 4 ویک پر ایوری ویک جو 4 آورز ہم دیتے ہیں. دس از اے ویری ویل کنسٹرکٹیڈ اسٹرکچر آف, کیونکہ ہم نے پیسے 40 آورز کے لیے, تو ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم 2 آورز اس میں سے کھا جائیں. ہم نہیں کر سکتے, یہ حرام ہو جائے گا. میری پوری تنخواہ, میری پوری محنت, میری پوری وہ سب چیز حرام میں ہو گئی. So that's not acceptable to any one of us. So we would like to put in so we need to have a very clear understanding کہ what is expected out of us. تو یہ انفارچونیٹلی ہم لوگ بھی 40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, مجھے بھی ہو گئے اور آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو ہو گئے, نہیں معلوم ہے بہت ساری ڈیٹیلس, یہ پتہ ہونی چاہیے. اچھا اس کے اندر یہ جو سروس, یہ جو کاؤنسلنگ کا جو ماڈل ہے, یہ ہر ٹیچر کا پارٹ ہے. دس از ایکچولی مینٹرنگ.
ہاؤ ڈو یو, اب اس کے ماڈل تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں, کئی ماڈل سے لیا جا سکتا ہے, لیکن ایوری ویک وی ہیو ایک سبجیکٹ پڑھا ہے, ہم 4 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, ایک سبجیکٹ کے 7.5 گھنٹے ملے تھے ہمیں, ایسے ہی ہے. تو 4 سبجیکٹس ہوں تو کتنے آورز ملتے ہیں ہمیں, 28-30 آورز ملتے ہیں ہمیں فارغ ٹو ڈو آل دس جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے. اور جو پریپریشن ہم کہتے ہیں اس کو ہم مطلب معذرت تو نہیں, میں کم ہی اس پہ توجہ ہوتی ہے. زیادہ وقت یہ ہوتا ہے کہ بس ابھی اب تھک گئے تو ہم بیٹھ کے ریلیکس کریں. دیٹس ناٹ آن, یہ دس از ناٹ ریلیکسنگ ٹائم. ریلیکس کرنے کا کام گھر جا کر ہے, اور پڑھانے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ پریپریشن, نیکسٹ چیزیں. سو دیٹس ہاؤ وی ورک اینڈ دیٹس ہاؤ وی شوڈ ورک. اور اگر لیٹ سپوز ہم ایک کسی گروپ کو لے کے اس کو مہینے میں 2 دن 15 ڈیز پہ ہم مینٹرنگ کا سیشن کرتے ہیں, 2 دن لیتے ہیں اور 3 گھنٹے کا بھی سیشن ہے, تو 6 آورز اے منتھ, ناٹ اے ویک. سو یہ چیز ہمیں کرنی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے, اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو ریئلی ایڈ ویلیو ہیئر. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. آف کورس اس کے میکینزم میں جیسے میم نے کہا کہ ہم اس طرح کریں اور اس طرح, وہ تو ہم کر لیں گے, وہ ڈسکشن ہمارا ہونا چاہیے, ہاؤ ٹو بیکم مور افیکٹو ان وٹ ایور وی ڈو. چاہے وہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے, چاہے وہ 1 گھنٹے کا سیشن ہے آف مینٹرنگ ہے, چاہے وہ کوئی لیبارٹری میں کام ہے, چاہے ریسرچ ہے. بینگ مور افیکٹو, یوٹیلائزنگ اٹ بیٹر. وہ جو کہتے ہیں نا ورک اسمارٹ ڈونٹ ورک ہارڈ, ورک اسمارٹ. سو وہ اسمارٹ ورکنگ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, میں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. لیکن دا کی از کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ 40 گھنٹے کا مطلب ہے کہ 8 آورز فلی پٹ اپ کیے جائیں. میں جاپان, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جاپان گئے ہیں؟ آپ گئے ہیں, اور کوئی نہیں گیا. مجھے بھی موقع ملا, میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ پروڈکٹیوٹی مینجمنٹ میں ہے, تو یونیورسٹی آف اوساکا سے میں نے کیا. تو وہاں ہماری کسی ایک ٹویوٹا موٹر میں میری ایک کچھ اسائنمنٹ لگی ہوئی تھی. تو میں کوئی اسائنمنٹ تھی مجھے جو کرنی تھی, تو میں جو ان کا ٹوکیو کے پاس ان کا جو پلانٹ ہے وہاں گیا ہوا تھا. تو میں ذرا پاکستانی ٹائم, مجھے پتا تھا جاپانی بڑے وہ ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے ٹائم کے پابند. تو میں 8 بجے ٹائم تھا, تو 8:15 بجے پہنچا. تو وہ اپنے حساب سے, میں ینگ تھا, ابھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوا تھا, تو اپنے حساب سے میں بڑا ایفیشینٹلی پہنچا تھا. تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ دیر سے کیوں آئے. انہوں نے پوچھا آپ خیریت تھی, آپ کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا تھا, آپ بیمار تو نہیں پڑ گئے تھے, کیا ہوا جو آپ 15 منٹ لیٹ ہوئے. تو میں بڑا شرمندہ ہوا, کیونکہ ان کے کانسیپٹ میں 15 منٹ لیٹ ہونا, انلیس کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو, دیر از نو پاسبلٹی. میں بڑا شرمندہ ہوا, میں نے کہا یہ تو پاکستان کی عزت کا مسئلہ پڑ گیا ہے. تو اگلے دن میں پورے 8 بجے وہاں پہ موجود تھا. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ انہوں نے مجھ سے پھر وہی پوچھا, خیریت تھی, آپ کی طبیعت ٹھیک تھی, آپ میں نے کہا بھائی کیا کہتے ہیں وہ, آپ جان لے لیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے, ٹائم پہ تو آ گیا ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, ٹائم پہ, یہ جو ٹائم ہے نا یہ کام شروع کرنے کا ٹائم ہے. ابھی آپ آئیں گے, بیٹھیں گے, کمپیوٹر آن کریں گے, پین سے, یہ تو ٹائم ضائع ہو گیا. سو یو نیڈ ٹو بی ہیئر ارلیئر سو دیٹ آپ 8 بجے پروڈکٹیو ہو جائیں. 8 بجے پہنچنا نہیں ہے, اٹینڈنس ہمارا کیا ہوتا ہے, بھاگ کے آگے بجائے اٹینڈنس لگ جائے, کم سے وہ کارڈ لگ جائے, اس کے بعد آگے ہماری وہ, دیٹس ناٹ آن. قومیں ایسے ہی بنتی ہیں جناب, کیونکہ وہ حلال, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ 1 منٹ جو ہے, جب میں نے جو کام کے پیسے دیے, آنے کے پیسے نہیں دیے. ادارہ کام کے پیسے دے رہے ہیں, اسٹوڈنٹس نے جو فیس دی ہے وہ پڑھانے کی دی ہے, دفتر میں آ کے بیٹھنے کی نہیں دی ہے. سو وی نیڈ ٹو بی دیئر ارلی. سو آ کر پروڈکٹیو, سو جو 8 آورز ہیں اور ڈے, وی ہیو ٹو بی فلی یوٹیلائزنگ فار. چائے پینے کے لیے نہیں, مطلب چائے پیے, میں یہ نہیں کہا ایکسٹرا بیٹھ جائے, کیا مشکل, آدھا گھنٹہ ایکسٹرا بیٹھ جائے تاکہ وہ ہمارا ٹائم تو پورا ہو. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں اور مجھے تنخواہوں کو کم کروانا ہے, یہ میرا رول نہیں ہے, یہ عمر صاحب کا رول ہے, وہ دیکھیں. میرا رول اس وقت یہ ہے کہ ہم ایز ٹیچرز, اگر ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے, اس دن آئی میرے پاس ایک والدہ, اور ان کا سوال یہ تھا, شکایت لینے آئی تھی ٹیچر کی کہ آپ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو فیل کر دیا. تو میں نے کہا انہوں نے کیسے فیل کیا, وہ پڑھ لکھ رہا تھا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا, یا اس کے پیپر پھاڑ دیا, یا اس کے پیپر پہ انک گرا دی, کیسے فیل کیا انہوں نے, ہاؤ واز, ٹیچر نے کیسے جا کے, انہوں نے کہا وہ بتایا انہوں نے یہ کہ وہ اس کے 29 مارکس آ رہے تھے, یا 39 40 پاسنگ مارکس سے, تو 39 مارکس آ رہے تھے, انہوں نے 1 مارکس نہیں دیا
تو وہ پاس ہو جاتا ہے. اس لیے وہ نہیں دیا تو اس لیے انہوں نے فیل کیا. یہ ان کا مطلب وہ تھی کانسیپٹ تھا خاتون کا کہ ٹیچر کو 1 مارک تو اس کو دے ہی دینا چاہیے. تب اس پہ بحث کر رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے. سو میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا میڈم یہ آپ کے پروگرام کی جس میں پڑھ رہا ہے کتنی فیس ہے؟ تو پتہ چلا کوئی 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ فیس تھی. سو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کوئی, آپ کم دیتی ہیں فیس؟ میں تو پوری فیس دیتی ہوں. سو میں نے کہا پھر آپ یہ 29 پہ کیوں برداشت کرتی ہیں؟ آپ مجھ سے آ کے اس بات پہ کیوں نہیں لڑ رہی کہ میں نے پیسے تو پورے دیے ہیں اور میرے بچے کے 29 مارکس کیوں آئے یا 39 مارکس کیوں آئے؟ اب یہ کیوں نہیں لڑنی کہ اس کے 80 مارکس کیوں نہیں آئے؟ Why are you worried about that 1 mark جس سے وہ پاس ہو جائے؟ اگر پاس کر دے ٹیچر تو it's good for you. Will you be happy? Will you be content and satisfied? I won't. اگر میرا بیٹا ہو تو میں تو I won't. I would expect, میں نے اتنی پرائیویٹ یونیورسٹی میں اتنی مہنگی فیس دے رہا ہوں, میرا بچہ تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے پاکستان کے. Why do you think that your student or your son would be happy if he just passes the course and get a degree even at lowest وہ چیریٹی مارکس کے ذریعے سے؟ Unfortunately that's what is happening. اور ہمارے اساتذہ بھی بس اسی لیول, یہ نہیں ہے لیول. So our students deserve 80 marks and we need to build each one of them as commitment of the university کہ اگر ہم نے اس کو داخلہ دیا which means that he is qualified to attend our programs, تو پھر اس کو 80 پہ لے جانا ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری ہے. اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں نہیں یار یہ بڑے ہیں, اپنی مرضی ہے, یہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں, تو اب ان کے اوپر, یہ بات بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر اس کے لیے کوئی محنت نہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں بھائی ہم یہ مینٹرنگ کیوں کر رہے ہیں تاکہ ان میں وہ حرکتیں ختم ہو جائیں, وہ جو ان کا ایک لاؤ بالی پن ہے یا وہ جو ان کے اندر وہ جو ایک ایٹیٹیوڈ میں خراب, وہ آپ کلاس میں نہیں ٹھیک کر سکتے, کیونکہ وہ ایٹیٹیوڈ کو بھی ٹھیک کرنا ہی ہے, کسی نے تو کرنا ہے. انفارچونیٹلی ماں باپ بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے, ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس اتنی ذہن ہے, نہ ان کو اس طرح کی ٹریننگ ملی ہے. ماں باپ کو بھی پیرنٹنگ, میں نے پیرنٹنگ کی کتاب پہلی تب پڑھی جب میرے دو بڑے بیٹے ہیں میرے, وہ دونوں جو ہے یونیورسٹی میں جا چکے تھے. تب میں نے تو پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ تو میں نے پورا اپنے ان بچوں کے ساتھ ظلم ہی کیا ہے سارا وقت. تو میں تو نہیں ٹھیک تھا, کوالیفائڈ تھا, تو انفارچونیٹلی ماں باپ بھی کوالیفائڈ نہیں ہوتے. تو ہمارا جو ذمہ ہے ایز مینٹرس از ٹو میک شیور دیٹ آر اسٹوڈنٹس آر دے گیٹ دا بیسٹ. اور ہمیں اگر اپنے 8 آورز ہم پٹ کر رہے ہیں یہاں پر, تو دیٹ از, اس میں سے 1 منٹ سانس لینے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس, نہ ہونا چاہیے. اگر ہے تو پھر سوچیں کہ ہم اس کو کیسے مزید ڈپلوائے کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کریمنگ کریں, میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ, میں تو کہہ رہا ہوں ورک اسمارٹ, ڈونٹ ورک ہارڈ, بٹ دین وہ جو ٹائم ملے یا ٹائم ہمارے پاس بچے, اس کو پلاننگ میں اور اپنی سیلف امپرومنٹ میں یوز ہونا چاہیے. ریلیکسنگ میں, گپ شپ میں, گھر کے کام میں, بچوں کو لانے لے جانے میں, اسٹوڈنٹ ڈراپ, ان سب چیزوں میں نہیں استعمال ہونا چاہیے. یہ 8 آورس تو پیڈ فار ہے نا. آپ سیلف ڈیولپمنٹ پہ کریں. یہ آج میں اسلام آباد سے آیا ہوں, حاضر اس لیے ہو گیا آپ کی ڈیولپمنٹ کی جائے, دس از گڈ جاب, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹائم ہم. سو مینٹرنگ از ون آف دا کور ریکوائرمنٹس آف یونیورسٹی. وی ہیو پٹ ان آر کمٹمنٹ اینڈ دس از دا کور رسپانسبلٹی آف اے اسٹوڈنٹ, آف اے ٹیچر. اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. اینڈ آئی تھنک ویو گاٹ انف ٹائم ٹو ڈو دیٹ. سو یہ 2 myths کو میں چاہتا ہوں کہ سائڈ پہ ہو جائیں پہلے, تاکہ ہم جب مینٹرنگ پہ ایکچولی اتریں تو ہمارے دماغوں میں یہ اشکال موجود نہ ہو قطعاً بھی. اگر اس پہ آپ نے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو ابھی کر لیں, یا کوئی چیز کو نہ کرنا ہے, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پرابلمز ہیں ان کو ہم نہ سالو کریں, یا جو چیلنجز آتے ہیں ان کو نہ دیکھیں. آپ نے بڑی اچھی کیلکولیشن یہ بتائی ہے, آئی ریلی اپریشیٹ. لیکن دوسری طرف وی آر ہیومن بینگ, اور یہ بھی سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ 50 میکسیمم آپ کسی پوائنٹ پہ 50 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں کر پاتے, اس کے بعد یو نیڈ ریسٹ, 5-10 منٹ کی ریسٹ. تو آپ نے جس حساب سے کیلکولیشن کر رہے ہیں تو مطلب یہ تو آئی مین وی شوڈ بی اے کمپیوٹر. دیکھیے میں نے پھر وہی عرض کیا کہ جو آورز آپ ایکچولی جس کو آپ کہہ رہے ہو فوکس کر رہے ہیں وہ تو 12 گھنٹے ہیں نا. اس کے بعد آپ آ کر جب بیٹھتے ہو تو آپ 2 منٹ سوچ لیتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ویسے 1 آور کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ اس کو میں کریڈٹ آور کہتے ہیں, 50 منٹس کا ہوتا ہے. سو 10 منٹس وہاں ملتے ہیں اس کے بعد, اور ملنے چاہیے, وہ 1 آور کا نہیں ہوتا. سو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے بتا دی کہ ہم بیکاز ایک نارم بن گیا ہوا ہے نا, تو ہم بھی بہت ساری چیزوں کو اب کرٹیکلی نہیں دیکھتے, ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ان نارم پہ میں بتا رہا ہوں پوری دنیا اس پہ کرتی, میں نے نہیں کیا ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل اسٹرکچرز ہیں بائی دا وے,
یہ پاکستان میں میں نے کہا HEC بھی نہیں کرتی یوزلی کہ HEC کے اندر بھی میں ہی بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے پتا ہے اگر میں یہ رول بنا دوں گا تو میں ہی بھگتوں گا, تو میں نہیں بناتا ہوں. میں بہت صاف ستھری بات کر رہا ہوں. PMDC کے اندر آج بھی یہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل سارا ہنگامہ آپ لوگوں نے سب ٹی وی میں آتے ہیں, یہ جو انہوں نے بڑا زبردست رول بنایا تھا اب کی بار کہ لائسنسر ایگزام ہوگا, پوری PMDC ریپ اپ کر دے گی. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سارے وہ لوگ پروفیسر حضرات جو CPSP میں اور اس میں جو ان کو پتا تھا کہ وہ ان کو بھی ایگزام دینا پڑے گا, اور میں سے کوئی بھی گیئرڈ اپ نہیں, اب 10 سال سے انہوں نے کوئی پڑھا بڑا نہیں ہوا, تو اب ایگزام ہوگا سب فیل ہو جائیں گے. اچھا ہم رول پھر وہ بناتے ہیں جو ہمارے لیے رائٹ اور رانگ کا ایشو نہیں ہوتا, ایشو یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے کیا, یہ نہیں اچھی بات. اگر ہم یہ کریں گے تو ہم ایکچولی نہ صرف اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. سو یہ جو ہے یہ ایگزیکٹلی اس میں وہ چیزیں موجود ہیں, اور میں اس میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں میں 25 میرے اس قدر ہو گئے ہیں جاب کرتے ہوئے, کوئی اراؤنڈ 30 ایئرس پلس 35-36 ایئرس ہو گئے, اور اس میں سے 15 سال میں نے ایک یونیورسٹی میں کام کیا, 15-17 سال, اور 15-17 سال تقریباً میں نے انڈسٹری میں کام کیا. سو میں 15 سے 18 ایئرز انڈسٹری میں کام کر کے آیا تھا. ممکن نہیں تھا کہ کسی دن آدمی 8 آورز کے بعد گھر نکل جائے. انڈسٹری میں 10 آورز 11 آورز 12 آورز عام آدمی پٹ کرتا ہے, عام آدمی. اور جہاں سب سے زیادہ اہم یعنی, اور انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے, جوتے بنتے ہیں, کرسیاں بنتی ہیں, انسان نہیں بنتے ہیں. جہاں انسان بننے ہوتے ہیں وہاں پر ہم کہتے ہیں یار اس کو بالکل مطلب اس پہ وہ اہمیت نہیں دی جاتی. سو اگر ہمیں کچھ ریلیکس کرنا ہے, کون سا مشکل کام ہے, ہم آدھا گھنٹہ ایکسٹرا بیٹھ جائیں, کسی نے روکا تو نہیں ہے قطعاً کہ بھائی 8 بجے سے گھر 4 بجے ہی اور سب لوگ گھر چلے جائیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری ڈسٹریبیوشن یہ 5 days a week تو ٹھیک ہے, اب بات وہی جو سمانی صاحب نے کی ہے کہ جب 2 دن ہمارے آف ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کریڈٹ یہ سارا لوڈ پھر 3 دن میں شفٹ ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, یہ کیوں 3 دن میں شفٹ کیوں ہوتا ہے؟ سر ایسے ہے نا کہ MPhil اور ان کی کلاسز لینے کے لیے ہمیں ویکینڈ پہ آنا پڑتا ہے, تو آپ کے آورز بھی کاؤنٹ ہوں گے نا. سر وہ میں کہہ رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انڈر گریڈ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہونا ہے نا اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کم ہو جاتا ہے. 2 دن تو ہم اویلیبل ہی نہیں ہوتے ان کے لیے, سارا دن اویلیبل نہیں ہوتے. پھر 3 دن میں وہ سارے اسٹوڈنٹ جن کی ہم نے کاؤنسلنگ کرنی ہے, بینگ جو ہے میں ان کا بوائز کا انچارج بھی ہوں, پروگرام انچارج, تو مجھے پتہ ہے جب میں 3 دن آتا ہوں نا سر, سارے 3 دن میرے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, 5-5 10-10 منٹ. آپ کتنے آورز پڑھاتے ہیں انڈر گریڈ کو؟ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے ماڈل. مجھے نہیں اندازہ آپ کا کیا ہے, آپ کا لے لیں گے یا آپ کا لے لیں گے. دیکھیے ایک تو پہلے جنرل رول یہ ہے, اگر کہیں مس مینجمنٹ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ 12 گھنٹے پڑھانے ہیں تو 12 ہی گھنٹے پڑھانے ہیں. اس میں سے 3 آورز اگر آپ انڈر گریڈ کو پڑھا رہے اور 2 آورز آپ 3 کورسز 2 کورسز آپ انڈر گریڈ کو پڑھا رہے ہیں, 2 کورسز آپ پوسٹ گریڈ کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ کو 6 ہی آورز یہاں پڑھانے ہیں. آپ کو وہ پھر 6 آورز 12 آورز نہیں یہاں پڑھانے. اگر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو 12 آور انڈر گریڈ میں پڑھائے جا رہے ہیں اور پھر آپ سے MPhil پڑھایا جا رہا ہے تو زیادتی ہو رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف دا ٹائم ود انڈر گریڈ از لیس, کیونکہ 2 دن ان کے نکل جاتے ہیں, کئی لوگوں کے 3 days میں نکل جاتے ہیں. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ انڈر گریڈ کے انچارجز کو یا ٹیچرس کو سیگریگیٹ کر دیا ہوا ہے کہ وہ پھر گریڈ پہ نہیں پڑھا رہے ہیں. دیکھیے یہ مینجمنٹ کے ایشوز تو ہو سکتے ہیں کہ بیٹر آرگنائز کر لیا جائے. اگر کہیں مس آرگنائزڈ ہے, مس مینیجر چیزیں, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ مینٹرنگ کا ایکچولی ابھی وہ جو میں اس پر آؤں گا کہ اس ٹائم کو ایفیشینٹلی کیسے یوز کریں گے جو میڈم نے بات کی تھی, لیکن آپ کو ایکچولی ورک لوڈ کیا ہے مینٹر کا. مینٹرنگ کی بات کر رہا ہوں میں ابھی, کاؤنسلنگ کے اندر اور بھی چیزیں. ایکچولی مینٹرنگ میں تو 2 آورز آفٹر ان 1 month ہے, یا ایک سیشن کتنے آورز کا ہوتا ہے مینٹرنگ کا اپنا جی؟ 30 منٹس تو کم ہے ایکچولی. سو ایکچولی ایٹ لیسٹ an hour and 2 hours per month. سو 2 hours ہے, اس کی پریپریشن کے لیے آپ چلو 2 hours اور لگا لو, 4 گھنٹے پورے منتھ میں چاہیے. اٹس ناٹ ان اے ویک. سو یہ کوئی بہت زیادہ تو وہ لوڈ نہیں ہے. ایک اور چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینٹرنگ ایسے نہیں ہے کہ آپ 15 دن بعد بس ایک سیشن کر لیں پھر اس کے بعد ختم. میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں آئی پٹ مائی سیلف ایز اے مینٹر,
تو میں اگر میرے پاس 10 یا 15 اسٹوڈنٹ ہیں, میں ان کو یہ نہیں کہوں بچے کہ آپ اگلے 15 دن بعد آنا, میں تمہاری بات اس وقت سنوں. نہیں یہ مجھے اویلیبل ہونا چاہیے. یہ اس کے اوپر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے, آپ میں سے کس نے مینٹرنگ کی ہینڈ بک پڑھی ہوئی ہے؟ آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے. اس میں ویل ڈیفائنڈ رولس ہیں جی, ہم نے اس کو اسٹرکچر کیا ہے اسی چیز سے بچنے کے لیے. دیکھیں آپ بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تو آپ جب الاؤ کریں نا, میں ایک کورس پڑھانے بیٹھا, ہمارے ایک ٹیچر تھے, ان کا نام چھوڑ دیں, وہ آپ میں سے انجینئرنگ میں کون ہے, انجینئرنگ کے کون حضرات ہیں, کس نے جو ہے وہ LCS لینئر کنٹرول سسٹمز کون پڑھاتا ہے؟ آپ میں سے کو پڑھاتا ہے LCS؟ انتہائی بور سبجیکٹ ہے, انتہائی میتھمیٹکس ہی میتھمیٹکس ہے اس میں ساری, اور اسٹوڈنٹس کو نہ لیپلاس ٹرانسفارم سمجھ میں آتے ہیں, نہ فوریئر ٹرانسفارم سمجھ میں آتے ہیں, نہ ان کو کوئی کانسیپٹ, اور ہر بار اس کے اندر پھڈا ہوتا تھا. پھڈا کیا ہوتا تھا کہ وہ اس میں بچے پڑھتے ہی نہیں تھے وہ. اچھا ٹیچر بھی ہمارے اس میں وہ صاحب, اللہ ان کو خوش رکھے, وہ کرنل تھے آرمی میں, تو بڑے سخت مزاج. اب وہ جب سخت مزاج آدمی ایک ایسا وہ خوش سبجیکٹ پڑھائے گا تو وہ بچے زیادہ سڑتے ہی تھے وہ, جو ہر بار اس میں بائک آؤٹ ہو جاتا تھا ایکچولی. اور ایک بار تو وہ ٹیچر صاحب اتنے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے اس اسٹوڈنٹس کو بہت سخت برا بھلا کہا, اور اس حد تک انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے کہ وی ہیڈ ٹو لیٹ ہم گو, وی ہیڈ ٹو ایکچولی آسک ہم کہ سر آپ, اسٹوڈنٹ نے جو بدتمیزی کی وہ الگ بات ہے, لیکن یہ الفاظ آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے ایز استاد, یہ الفاظ تو آپ بہرحال نہیں استعمال کر. وہ چھوڑ دیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا, لیکن بہرحال انہوں نے کچھ ایسی بات بولی. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے اب LCS پڑھانا تھا, میرے ذمہ پڑ گیا. سو میں نے وہ پڑھایا. سو میں نے جب ان کو پڑھایا تو میں نے, اب مجھے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو میتھس کے ٹیچر نے نہ وہ کیلکولس ٹھیک سے پڑھایا ہوا تھا, وہ بچوں کو سمجھ بھی کک نہیں آ رہا تھا, اور پھر ہم ان کو بس وہ بہت خوش قسم کی ٹرانسفارمز ان کو بس ایز اے ٹول پڑھائے جا رہے تھے وداؤٹ سمجھانے کے, بچوں کے کک نہیں. سو میں نے ان کو یہ کہا اچھا چلو لیٹس, ہم باہر چلے گئے, میں ان کو انڈسٹری کا وزٹ کرایا, اور وہ جو کنٹرول سسٹمز کے اندر لینئر کنٹرول سسٹم میں یہ جو تینوں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیا ہوتی ہے, ان کی ایکچولی پریکٹیکل بتایا کہ یار یہ ہو رہا ہے اصل میں. جب ان کو وہ کر کے دکھایا تو ان کو بڑا انٹرسٹ ہوا, یہ تو بڑا وہ ٹیون کرتے تھے انٹیگرل کو اور کیا نام ہے ڈفرینشیل کو, اور وہ بڑا مزہ آ رہا ہے ان کو کہ یار اس سے دیکھو یہ ہو رہا ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم میتھس کی طرف لے گئے. اچھا اس دوران میں کیونکہ میں بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا تھا, میں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم لوگوں کو جب موقع, وہ جو آپ نے لفظ بولا, جب تمہیں پرابلم ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ امیجن کریں میرے گھر میں 11:30 بجے فون آیا رات کو, سر وہ مجھے یہ نہیں, میں نے اللہ کے بندے کوئی ٹائم بھی بدل. سو یہ نہ کریں, ڈونٹ ایور سے کہ یار جب آپ کا جی کرے میرے پاس آ جائے, بیکاز یو آر اٹس ناٹ جسٹ ون کوہورٹ دیٹ یو آر ڈیلنگ. اگر آپ 4 کورسز پڑھا رہے ہو تو 4 کوہورٹس ہوں گے. سو میں نے کہا تھا کہ ٹائم ڈیفائن کریں اپنا, لکھیں وہاں پر, آپ کے بورڈ پہ لکھا ہونا چاہیے کہ کاؤنسلنگ ٹائم کب ہے, میں اس ٹائم میں اویلیبل ہوں گا. اپنے آپ کو ورک اسمارٹ, ڈونٹ ورک ہارڈ بلا وجہ میں, اپنے آپ کو پوچھ نہ کریں. سو دوسری بات یہ کہ مینٹرنگ کو ہم نے بہت ویل ڈیفائن کیا ہوا ہے. مینٹرنگ کا رول کیا ہے, مینٹرنگ کا آبجیکٹیوز کے میں بھی آؤں گا, میں بھی اس لیول تک نہیں پہنچا ہوں. میں بہت کلیئرلی لے کے چل رہا ہوں کہ مینٹرنگ کیا ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ آئی ایزیوم کہ آپ نے مینٹرنگ کی پوری گائیڈ بک پڑھی ہوئی ہے, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ہر چیز کر رہے ہوں گے اسٹوڈنٹ کے لیے. صرف آپ ہی نہیں ہے گائیڈنس کے لیے, پورا اسٹوڈنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ ہے, پورا تربیت ڈپارٹمنٹ ہے, پورا کوآرڈینیشن ہے, یہ سب بھی موجود ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں اس پہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے, اور اسی کے مطابق چلیں. اپنے آپ کو خراب نہ کر لیں, اپنے آپ کو اتنا نہ تھکا دیں کہ وہ ہم چیز نہ کر سکیں. اور بچوں میں یہ خرابی بھی ہوتی ہے اور اچھائی بھی ہے. یعنی اچھائی بھی ہے نا, مجھے تو بڑی مزہ آیا کہ وہ 11:30 بجے رات کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ وہی مجھے یہ سا ہے, لیکن بہرحال وہ دیٹ واز ناٹ پاسبل. پھر میں اس کو پھر ہم نے اس کو سیٹنگ کی, پھر ان کو بتایا سمجھایا. تو وہ بھی کریں, ضرور کریں. یہ پیاس بھی بڑھائیں کہ وہ بچے آپ کے پاس آئیں, بہت ہی اچھی بات ہے, بٹ دین اس کو مینیج بھی کریں. مس مینیج پروسیس ہمیشہ گڑبڑ کر جائیں گے اور اس سے کوئی تربیت نہیں ہو سکتی. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. سر میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما جو کروا رہے ہیں غریفہ میں ٹیچنگ میتھڈالوجی میں, وہ کیا اس میں جو ٹیچرس ہمیں پڑھاتے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ جو ٹیچر کی جاب ہے وہ 24 آورس جاب ہے. اگر 12 بجے بھی آپ کو اسٹوڈنٹ کا کال آ رہی ہے, میسج آ رہی ہے, آنسر. دیکھیے یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی, دیکھیں میں اس پہ کسی, کیونکہ آپ کے کسی ٹیچر نے کامنٹ کیا نا, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میری بات میں نے کہہ دی ہے. اب آپ اس سے ضرور مجھے اس سے ٹاکرا کروانا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بیٹھ کے مناظرہ کریں, کیا جائز ہے. بچے نا پوچھتے تھے
मतलब नो टाइम लिमिट, जब मर्जी कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये नहीं है, ये ठीक नहीं है जी। सर ये उनके मैंने भी सेम क्लास अटेंड किए, उनके 24/7 टीचर से एक और मुराद थी, शायद ये मुराद नहीं थी, हम प्रिपेयर हों। उनकी मुराद ये थी कि हम एक टीचर है, एक रोल मॉडल है 24/7, नॉट जस्ट इन अ क्लास। मैं रोड पे भी एक टीचर ही हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तब भी मैं एक टीचर ही हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, तो वहाँ पे सारे रोल चेंज हो सकते हैं, लेकिन टीचर वाला रोल वो बाकी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये इस पे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन देखिए यहाँ तक भी होता है, और आप सब ने भी किया होगा। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था हमारी क्लास के अंदर जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, और वो 3.2 GPA का मसला होता था। तो अब वो पता चला वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था। मुझे पता है उसके, मुझे घर के भी हालात, जैसे आप भी सब अपने स्टूडेंट्स को जानते हैं, उसके घर के हालात भी मुझे मालूम थे, और उसके वालिद साहब ने जिस तरह से उसको पढ़ा रहे थे वो बिल्कुल, तो उसका वो 3.2 GPA नहीं आ रहा था, तो उसकी स्कॉलरशिप रुक गई। अब वो मुझसे कह रहा था कि सर किसी तरह आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं, सब पुश करवा के मेरी वो करा दी। मैंने कहा बेटा रूल के मुताबिक तो चलेंगे हम, मैं रूल तो आपके लिए फ्लॉन्ट नहीं करूँगा। तो कहता जी मेरे लिए नहीं समझ में आता है। मैंने कहा अच्छा ठीक आ जाओ, मैं तुम्हें घर में पढ़ाऊँगा। वो मेरे घर के पे आता था, मैंने उसके लिए प्लान आउट किया और मेरे पास उसका टाइम तय किया, और मैंने उसको घर के ऊपर उसका एडिशनल पढ़ाया। ये आप भी सब करते होंगे, लेकिन दैट हैज़ टू बी ऑल्सो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड, कि मैं एक आदमी को पढ़ा सकता हूँ, मैं पूरी क्लास को तो ये शुरू, और ये तो नहीं मैं कहता हूँ कि हर वक्त कोई आदमी हर वक्त आ जाए, जब मर्जी चाहे आ जाए। और वो तो फिर बच्चों को तो जब आप ज़रा सा अच्छा टीचर मिलता है, दे रियली रिस्पेक्ट देम एंड दे रियली गो आफ्टर देम। ये बच्चों में बहुत ही खूबसूरती बात वाली बात, लेकिन आपको उसको मैनेज ज़रूर करना है। डू नॉट अलाउ कि वो जब मर्जी आ जाएं। आपका पता चला इस तरह, तो आपके 4 कोर्सेज हैं, वो चारों कोर्सेज के जब लोग आएंगे तो आप तो बिल्कुल चकरा जाएंगे। तो वेल डिफाइन करें, अपने आवर्स डिफाइन करें। खैर उसका कैसे करेंगे वो भी आएंगे। देखिए मेंटरिंग के बारे में भी अब अभी हम गाइडलाइंस में भी पढ़ लेंगे। हमारी एक ख्वाहिश ये रही है, ये जो हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन था वो यही था। प्रैक्टिकली की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन जिन आप लोगों ने गाइडलाइंस पढ़ी हैं तो उसमें जो असल जो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल नहीं कहना चाहिए, जो मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो ये कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए स्टूडेंट्स तो उनको एक मेंटर असाइन हो जाए, और वो फिर 8 सेमेस्टर तक वो एक ही मेंटर रहे उसका। इसलिए कि तब आपको यू विल गेट टू नो देम, you will understand them, and you will walk through the journey of transformation with each student for at least 4 years. Then you will be able to, और वो आपकी बात दुरुस्त है, आप वरना तो आप मैडम आप कितने सब्जेक्ट पढ़ा लेंगी, स्टूडेंट तो हर रोज़ उनके सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, आप हर सब्जेक्ट में उनके साथ इन्वॉल्व होंगी, तो आप तो बिल्कुल नहीं, आप पता चलेगा सारे सब्जेक्ट ही पढ़ा रही होंगी। दैट्स नॉट पॉसिबल, बट यू विल गेट टू नो दैम, मे बी 1 सेमेस्टर में नहीं, 2 सेमेस्टर में नहीं, 8 सेमेस्टर्स है हमारे पास। सो मैं अपने मेंटर्स को, ये अपने मेंटरिंग के जो भी प्लानर्स हैं जिनका काम है कि इसको ऑर्गेनाइज करें, उनके ज़िम्मे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली मेक श्योर कि दिस इज़ द ओनली वे इन विच वी कैन एक्चुअली हैंड होल्डिंग कर सकें हम बच्चों की, अदरवाइज हम नहीं कर सकेंगे। और वही होगा कि हम भी एक कोर्स लेंगे, फिर मेंटरिंग भी कोर्स की तरह होगी, वो एक पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। दैट्स नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ मेंटर्स। और ऑफ कोर्स इसमें दूसरी बात ये है कि हमने बहुत वेल डिफाइन किया हुआ है कि मेंटरिंग में ये चीज़ों में नहीं हम घुसेंगे, मेंटरिंग में नहीं घुसेंगे। काउंसलिंग में फिर भी होगा, काउंसलिंग इज नॉट जस्ट, ऑल काउंसलिंग इज नॉट मेंटरिंग। मेंटरिंग इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पार्ट ऑफ काउंसलिंग। सो कुछ सब्जेक्ट काउंसलिंग भी होगी, वो आपको, इसीलिए हमने सिर्फ 2 आवर्स पूरे महीने में रखे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे आप स्टूडेंट से, उसके आप आवर्स डिफाइन कीजिए, ताकि वो उसमें आपके सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही कोई, तो वो उस पर स्टूडेंट आके स्टिल यू हैव टाइम, महीने में 2 घंटे हैं यार, तो ये तो आप कर सकते हैं मेरा ख्याल है। लेकिन उसमें भी आपको जो इनपुट चाहिए उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। सो अगर आपके पास 8 सेमेस्टर्स हैं, 4 साल में आप उस स्टूडेंट के साथ रहेंगे, उस ग्रुप के साथ ही आप ही रहें, तो फिर आपको यू विल हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इवन ट्वाइस अ मंथ में आपको बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा ये क्या हो रहा है, बिकॉज यू विल सी द जर्नी ऑफ मैच्योरिटी जो वो बच्चा गेन कर रहा है, यू विल सी दैट, और उसके नतीजे में आपकी इनसाइट बहुत स्ट्रांग होगी और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी उसके साथ। सो हमारे डिज़ाइन में तो यही है। अब पता नहीं प्रैक्टिकली, अब मुझे लगता है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। कौन हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज करता है ये? अच्छा, हर डिपार्टमेंट अपने अपने करता है। तो अब डिपार्टमेंट हेड से फिर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डू इट दिस वे। वो भी हम गाइडलाइंस को देखेंगे तो उसमें तो मेथडोलॉजी की जा सकती है जिसके ज़रिए से हम, जो हमारे पास टाइम फ्रेम्स हैं, जो हमारे पास जो भी हमारे पास गिवन है, उस गिवन में हम बेस्ट करें, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक वी शुड डू।
So one last thing that I would like to add کہ کہا یہ یعنی سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو مینٹرنگ ہے یہ بیسکلی اٹس اے جاب آف تربیہ, اور یہ تربیہ اس میں ایکسپرٹ ہیں. دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو دس از دیئر ڈومین اینڈ وی شوڈ انٹروین ان دیئر ورک اینڈ دے آر ایکسپرٹ اینڈ دے شوڈ بی ڈوئنگ اٹ, وی شوڈنٹ بی ڈوئنگ دیٹ. میرا خیال ہے اس بات کے بعد یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ ایچ اینڈ ایوری سنگل انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے. اٹ کمز ود یور ٹیچنگ ایکچولی رسپانسبلٹی. یہ طے ہے جی اس پہ تو. اور میں بتا دوں کوئی ٹیچر ہی اصل بیسٹ منٹر ہو سکتا ہے. کوئی آدمی جو آپ کا ٹیچر نہیں ہے نا, جو میرا جو ٹیچر ہوگا نا, میرا اس سے بانڈنگ فرق ہوتی ہے, چاہے وہ بانڈ ٹیچر بانڈ کرے یا نہ کرے. میں شاگرد, میں نے آپ سے کہا بچوں کی بڑی محبت ہوتی ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ. وہ ٹیچر بڑے کیا کہتے ہیں اسے, وہ جو کیا کہنا چاہیے اس کے لیے ورڈ, ایٹ اے لاس ہوتے ہیں کہ جن سے اسٹوڈنٹ محبت نہ کرے, کیونکہ اسٹوڈنٹ نیچرلی محبت کرتے ہیں. آپ کو بڑا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ان کو اپنے سے محبت ہٹانے کے لیے. سو میں کو بہت ہی خراب آدمی ہوں گا جو اگر میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے محبت نہیں کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسٹوڈنٹ جنرلی, حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ مجھے بچے اس لیے پسند ہیں, وہ کبھی ضرور پڑھیے گا. حدیث ایک ہے کہ مجھے بچے اس لیے پسند ہیں, اس میں 5-6 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, مجھے پوری ایگزیکٹ یاد نہیں تو اس لیے میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت. لیکن یہ سو جو ٹیچر ہوگا نا, چاہے آپ نے پورے سمے کبھی زندگی میں ایک کورس پڑھایا ہو اس کو, ڈزنٹ میٹر کہ آپ آج کورس پڑھا رہے ہیں, وہ پھر ایک محبت ہے وہ 6 مہینے میں ایسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو آج بھی یعنی ہمارے جو اسکول کے ٹیچرس تھے وہ مجھے سارے یاد ہیں. ان کا میں اب کراچی سے ادھر آ گیا, لیکن جب تک میں کراچی میں میری اسکولنگ ہوئی ہے, تو ہمارے جو ٹیچرس تھے ان کے ساتھ میں جا کے ملتا تھا. اور یعنی وہ ایک, آپ سب کا بھی یہی ہوگا, تو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہی فیل کرتے ہیں, اسی لیے وہ 11 بجے آپ کو فون کر لیتے ہیں. اور اس لیے کہ دے فیل کہ میری ان سے اتنی بانڈنگ ہے کہ میں کر سکتا ہوں. اس کو ڈسپلن کرنا ایک بالکل الگ بحث ہے. بٹ دین ٹیچر کے علاوہ کوئی یہ کرنے کی کوشش کرے گا جس نے کوئی کورس نہیں پڑھایا ہوا, اس کا وہ مقام ہی نہیں ہوگا, اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دے سکیں گے اسٹوڈنٹس. اور جو آپ کے اوپر, ان کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو, کہ آپ کی ایبلٹی ٹو ٹرانسفارم دیم ہے, وہ آپ کی ہے, کسی تربیہ والے کی نہیں ہو سکتی. ہاں ایک سوال, یہ وہ سوال تھا. یہ دیکھیے ہمارے ہاں پورا وہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ جو آپ نے ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کا جو PGD ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ ٹیچر کو ٹیچر بنایا جائے. یہ بات درست ہے کہ ایوری بڈی ہو ہیز ڈن MS ان اے سبجیکٹ از ناٹ اے ٹیچر, از جسٹ این ایکسپرٹ ان. تو اس کو ٹیچر بنانے کے لیے دیر آر سرٹن اسکل دیٹ آر ریکوائرڈ. اور اس میں یہ جو کاؤنسلنگ اینڈ ٹرانسفارمیشن آف سائیکالوجی کی کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ میں دیکھ رہا تھا کورس, ایک کوشچن ڈالتا کہ سائیکالوجی آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے, تو آف کورس آنی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کو سائیکالوجی کی الف بے نہیں پتہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں سائیکالوجی کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ اسٹائلس, اس وقت تک انڈرسٹینڈنگ آف بیہیویئرس کیا ہے, پرسنالٹیز کے میں کیا چیزیں آتی ہیں, ایٹیٹیوڈ کس چیز کو کہتے ہیں, ایٹ لیسٹ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اور آج بھی میں آپ سے, اور پھر اس کے بعد ہم یہ ٹریننگس کرواتے ہیں. پرپز ہی یہی ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا, ہمیں بہت احساس ہے اس بات کا کہ ہمارے ہاں کیونکہ ٹیچرز بھی وہ بیچارے جو MS کر لیتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں, اور یونیورسٹیز بھی ان کو یوز کرتی ہیں پیسے کمانے کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہیں دیتی ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹس تبھی اچھے ہوں گے جب ٹیچرز ہمارے اچھے ہوں گے, اور ٹیچرز کو ڈیولپ کرنا ہماری ذمہ داری ہے ایز یونیورسٹی. اور آج آپ کے سامنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے پہلے وائس چانسلر صاحب آ کے آپ کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وی بلیو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ہم وی ول ناٹ بی ڈوئنگ آور جاب اف وی ڈونٹ ڈو دیٹ. بٹ دین یہ نہیں ہے کہ کوئی اور, یہ ٹیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پھر آگے شروع کرے. اور کوئی تربیہ ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا. تربیہ بھی کچھ کرے گا, لیکن وہ رولز ہم آج ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کلیئر کرنا چاہتے ہیں. سو ٹیکنگ کیو فرام دس, ڈو یو نو واٹ از دا آبجیکٹیو آف تربیہ ان رفا؟ تربیہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے پوچھوں, میں ابھی میں نہیں پوچھتا نا, مسئلہ نہ ہو جائے کہیں. واٹ آر دی آبجیکٹیوز آف, ہر چیز کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے نا. سو تربیہ بھی ہمارا ایک جاب ہے اور بڑا اہم جاب ہے, اس کے بھی آبجیکٹیو لکھے گئے تھے. جی وہ تو رفا کی ہے جی, رفا کے پھر ہر ڈپارٹمنٹ ہر ایک کو یہ اس پہ کرنا پڑے گا. ہم نے تربیہ کے آبجیکٹیو لکھے تھے, میں آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں. میں اس طرح پریزنٹیشن نہیں کر رہا ہوں جس طرح سے وہ جو ایک سیکوینس, میں ڈسکشن میں ہی کر رہا ہوں, تو بیچ بیچ میں جو چیزیں ڈسکشن میں آتی رہتی ہیں وہ, اینڈ یو ایوری مینٹر مسٹ نو دیٹ.
آپ ذرا پڑھ دیجیے. Clarify the concept of life to students. That's the first thing. Teachers teach students how to make arrangement for the establishment of farais in their lives, make themselves strong enough to refrain from munkarat, enable students for life vision engineering, translating concept of life into their lives, develop leadership qualities in students. یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں آف تربیہ. اسپیشلی ان کا یہ آبجیکٹیو نہیں ہے کہ ان کو میتھس پڑھا دیں یا وہ کرا دیں, لیکن تربیہ جو ہے اسٹوڈنٹ تربیہ, اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ لائف کا کیا کانسیپٹ ہے, زندگی کیا ہے, زندگی کیوں ہے, کہاں سے شروع ہوئی ہے, کہاں ختم ہوئی ہے, کہاں جا رہی ہے, اس دنیا میں ہم کیوں موجود ہیں. یہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ہماری تربیہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ چیز ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. لائف اینڈ لیونگ کا پورا کورس ہے جو ہم پڑھاتے ہیں, اس کے اندر لیکچرز ہیں جو ہم کرا رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ مینٹرنگ ہے جو ہم کرا رہے ہوتے ہیں. آل دس از کلیریفائنگ دی کانسیپٹ آف لائف. کانسیپٹ آف لائف بہت سارے ہیں نا, ایک تو ہمارا اور کون سے کانسیپٹ آف لائف ہیں. میں ریلیجنس کی بات نہیں کر رہا ہوں جی, میں کانسیپٹ آف لائف کی بات کر رہا ہوں. ریلیجن از ٹورڈز, ریلیجن میں اور کانسیپٹ, ہر ریلیجن کو کانسیپٹ آف لائف دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ سر فنڈامنٹلی تو ریلیجنس کے بارے میں ڈیفائن ہی کیا جاتا ہے. ریلیجن از اباؤٹ ریچولس. معذرت کے ساتھ, ریلیجن ڈیفائنز. سو دنیا میں بہت سارے ایسے ریلیجنز ہیں جو کسی کانسیپٹ آف لائف پہ بات نہیں کرتے. مثلاً آپ کا جو یہ جو بدھ مت ہے اور جو کنفیوشس کا جو, اس میں کانسیپٹ آف لائف پہ وہ بہت زیادہ نہیں جاتے. وہ زیادہ تر بیہیویئرز اور ان پہ بات کرتے ہیں. سو ناٹ نیسسریلی, میں بائی ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں. سو لیکن ہمارا کانسیپٹ آف لائف کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا نہیں, ہمیں اللہ نے ابھی وہ نہیں, میں کانسیپٹ آف لائف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے. جی تو اس کا کانسیپٹ آف لائف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی سروس کے لیے, سبمیشن کے لیے پیدا کیا ہے. اور اور یہ کوئی حادثاتی طور پر ہم سب نہیں آ گئے, کریٹر ہے اور اس کے پاس ہمیں واپس جانا ہے. بالکل بالکل, کہ ایک کریٹر ہے, اس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے, اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے, اور اس نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے. اس نے کچھ گائیڈنس دیا ہے کہ, اور الٹیمیٹلی اس پہ چیک ہوگا. یعنی یہ ایک بہت موٹا سا میں کانسیپٹ آف لائف. اچھا کوئی اور بھی کانسیپٹ آف لائف ہے؟ اچھا یہ کانسیپٹ آف لائف اسلام کا بھی ہے, یہی کرسچینٹی کا بھی یہی ہے, یہی جیوازم کا بھی یہی ہے, پرابلی کچھ حد تک یہ ہندو مت کا بھی ایسا ہی ہے. وہ کریٹر ایک نہیں ہے, 10,000 ہوں گے, اور ان کے اندر وہ اس کا نام جنت نہیں ہوگا, وہ اس کا نام کچھ اور ہوگا. لیکن یہ کانسیپٹ ادھر بھی ہے. کانسیپٹ آف لائف تقریباً ایسا بہت سارے ریلیجنز میں ہے, سلائٹ ویریشنز کے ساتھ. لیکن اور بھی کوئی کانسیپٹ آف لائف ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ سر ایک کانسیپٹ آف لائف یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی کریٹر ہے تو صحیح, لیکن وہ دنیا کو یا انسانوں کو کریٹ کر کے اب انڈیفرنٹ ہے کہ اب جس طرح سے گڈ. سو اور ہاں جی, ایتھیزم یہ کیا ہے؟ کہ سارے کا سارا نظام جو ہے سائنس کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے, اور دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نظام اسی طرح چلتا رہے گا, ایک دن ختم ہو جائے گا نیچرلی, یعنی نیچر خود ہی چلا رہی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گا. تو اس کا کانسیپٹ آف لائف کیا ہے اس میں؟ تو اس کے اندر کانسیپٹ لائف کیا ہے؟ ایک اور وے ہے وچ از کالڈ, ہمیں اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. یعنی واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو ہیو مور اینڈ وی نیڈ ٹو انجوائے مور, بیکاز الٹیمیٹلی سب کو یہ تو پتہ ہے نا, موت تو پھر تو سب کا ہے نا کہ موت سب مر جائے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ اچیو کیا جائے. آپ کو پتہ ہے یہ ایکچولی اٹس اے فارمل اسٹرکچرڈ کانسیپٹ. اس کا ایک نام بھی ہے. نہیں, دیٹس ناٹ مٹیریلزم, نہیں سیکولرزم بھی نہیں ہے, اس کا نام ہے کہ یہ جو کانسیپٹ آف لائف ہے کہ لذت انگیزی اور ذائقہ اور ٹیسٹ, اور یہ ہے اصل میں پرپز آف لائف. سر یہ مٹیریل ہیڈنزم, دس کالڈ ہیڈنزم. ہیڈنزم از اے باقاعدہ فارمل اسٹرکچرڈ. اب آج کل اب اس کے بہت زیادہ پیرو نہیں رہے, لیکن جو اینشنٹ گریکس تھے نا, یہ ان کا مذہب تھا باقاعدہ ہیڈنزم. یہ جس چیز کو ہم یعنی باقاعدہ وہاں پہ وہ ہوتے تھے, کیا کہتے ہیں, ڈنرز ایسے ہوتے تھے, اس کا نام فیسٹ کہتے تھے اس کو. اب ہم جو فیسٹ آیا ہی ادھر سے ورڈ آیا ہوا ہے.
اس میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا کھانا لگا ہوتا تھا بوفے کی طرح سے, اور لوگ کھاتے رہتے تھے, اور کھانے کے بعد بیکاز کھانا تو ذائقہ ہے نا, ایکچولی جو ہیڈنزم ہے ایکچولی پلیجر سیکنگ ہے, اٹس آل اباؤٹ پلیجر. تو زبان کے بعد کھانے کے بعد تو وہ پلیجر نہیں رہا, اب تو وہ پیٹ میں جائے گا تو گرانی ہوگی, تنگ ہوگا. سو دیور باہر ڈرن پڑتے تھے, باہر جاتے تھے, منہ میں انگلی ڈال کے اس کو وامٹ آؤٹ, اور تاکہ پیٹ خالی ہو جائے پھر آ کے دوبارہ کھائیں گے. تو ساری رات یہ چلتا رہتا تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے. اور سو ہیڈنزم از اے باقاعدہ فارمل پریکٹس تھی, وہ ایز اے کانسیپٹ آف لائف کہ یار اس کے علاوہ کیا ہے دنیا میں, پلیجر ہی تو ہے نا, اور وہ پلیجر بس حاصل کرنا جیسے بھی ہو. سو میرا سے ورز یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو نا ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بس یہی ہے. دنیا میں بہت عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس ہیں. اب یہ جو آج کل یہ چل رہا ہے, بڑے ایسے ایسے کانسیپٹ ہیں کہ یہ جو ورلڈ ہے, یہ جو زندگی ارتھ ہے, ورلڈ بھی نہیں, آج کل پولوشن پہ بڑا چل رہا ہے, اور تو کئی لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ دونوں کانسیپٹ چل رہے ہیں بڑے مزے میں کہ اب وہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر آیا تو وہ زلزلے کا تذکرہ کر رہے تھے, کرتے کرتے وہ صاحب بولے, ہمارے مسلمان ہی تھے, کہنے لگے کہ یہ مدر ارتھ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدر ارتھ ہم سے ناراض ہو گئی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ جو اس نے جملہ بولا ہے کہ مدر ارتھ, دھرتی ماتا, وہ ہم سے ناراض ہو گئی ہے اس لیے زلزلہ آیا ہے, یہ کیا کانسیپٹ آف لائف ہے جو ایک مسلمان دے رہا ہے. اچھا اس کو احساس بھی نہیں تھا, اس نے تو ایک جملے کے طور پہ بول دیا, لیکن وٹ ایور ہی واز سیئنگ واز سو بیڈ. اچھا یہ الفاظ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جمع ہوتے ہیں اور وہ کلیئرٹی نہیں ہوتی. اچھا دوسری طرف وہ ہمارے ٹرمپ ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو دنیا ہے, اور اس دنیا کے اندر کو ہمیں اس لیے بنایا گیا کہ ہم اس سے مزے لیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کیوٹو ایکارڈ پہ سائن کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں پولوشن کو ہمیں مل جائے, یار مزے کریں ہم اس میں, تو ہماری انڈسٹری آگے چلنی چاہیے, ہمیں پیسے آنے چاہیے, پیسے آئیں گے تو غریبوں کا فائدہ ہوگا, اگر جب خراب ہو جائے گی تو کیا ہوگا, ہم دوسرے کسی پلانٹ پہ چلے جائیں گے. تو اسی لیے وہ چاند وان کی بھی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. تو اس میں کیا حرج ہے, بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو گلوبل وارمنگ کی بات ہو رہی ہے سائنٹسٹ ایسی بدماشی کر رہے ہیں, ہے ہی نہیں. سو پورے اس پہ ڈسکشن ہے. تو دیٹس آلسو اے کانسیپٹ آف لائف وچ از مور ہیڈنسٹک, کہ بھائی اپنے مزے کرو, اس میں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو لامحدود قسم کے اس میں مزے ہیں, اور اپنے مزہ کر لینا, پھر بعد کے لوگ دیکھیں گے. تو یہ دونوں ہمیں کانسیپٹ آف لائف کو کلیئر کرنا ہے. اس میں یہ بھی کہ اس دنیا کے ساتھ ہمارا کیا انٹریکشن ہے. یعنی بس میں آپ سے پوچھوں, کیا آپ کے خیال میں ایک ایز اے ہمارے کانسیپٹ آف لائف میں اس دنیا سے ہماری کیا ریلیشن شپ ہے, ایز مسافر اینڈ ٹیمپرری اینڈ ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے, ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور یا کی زینتوں کو اپنانے کی بھی اجازت دی ہے, لیکن وہ اس لمٹ کے ساتھ ہم نے حساب دینا ہے. So there is a concept of amana. There is a concept of amana, and we have to be responsible for whatever we consume. There has to be a balance and adl in it. There has to be کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں کہ وی بیکم بیسٹ اینڈ بیکم جو وی پاس ان آخرہ. سو یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ بھی ہے, اور اس کے اندر ہمیں اس طرح کنزمپشن کرنی ہے کہ ہم جو حلال اور حق کے ساتھ کریں, اوور کنزیوم نہ کریں, چیزوں کو خراب نہ کریں. یہ ہماری امانت ہے, یہ اللہ کی اونرشپ ہے, ہماری اونرشپ نہیں ہے. وی آر اونلی خلیفۃ اللہ فی الارض, ہم اللہ کے اوپر, اللہ کے یہاں پر ایز ڈیپوٹی ڈیلیگینٹے ہیں یہاں پر, ہم خود نہیں کر سکتے اس چیز کو جو ہے وہ. سو اس طرح اور بہت ساری چیزوں میں بھی اس پہ نہیں جا رہا ہوں ڈیٹیل میں, لیکن یہ کانسیپٹ آف لائف کو بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے ہماری, اور یہ بڑی چیلنج ہے اسٹوڈنٹس کے اندر. اور آج کل کے زمانے میں جب انٹرنیٹ اور یہ گوگل اور ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور چلنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کو کبھی غور سے دیکھیں تو انتہائی مطلب خوفناک, اور اس کے سمجھ ہی نہیں آتا کہ آج کل یہ ابھی وہ ایک یعنی عورت واک, کیا ہے, عورت ڈے پورا منایا جا رہا ہے, اور عورت مارچ, اور اس کو کچھ اس طرح سے مطلب ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کہ عورت کیونکہ اس کا ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کا علاج یہ ہے. یعنی اب وہ ظلم کو, وچ از اے ویری فیکٹ, آئی تھنک دیر از اے کنسنسس اینڈ کلیئرٹی کہ بہت سارا ظلم تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا اس کا جو سلوشن اس کے ساتھ ڈیفائن کر دیا جاتا ہے, کیا وہی سلوشن اس ظلم سے نکالے گا, اس کو ایک ظلم سے نکال کے دوسرے ظلم میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. سو وٹ وی ہیو ٹو بی, میں اور ہمارے اسٹوڈنٹس اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, روز ہو رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی ہزاروں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں.
یہ آج کل گیمنگ پہ بہت کام چل رہا ہے, اور وہ جو گیمز ہیں وہ یعنی اب اتنی یعنی پہلے وہ موبائل فون آتے تھے, پھر موبائل فون کے ساتھ وہ واچز آ گئی, اور وہ اب ہر اسٹوڈنٹ کے پاس PS4 یا وہ ایکس باکس تو ہونا ہی چاہیے. سو وہ 40-50 ہزار روپے کے ٹیبلیٹس بھی ہوں گی. اور میں اصلی میں گیمنگ پہ لا رہا تھا کہ وہ مطلب وہ ہر ایک کے پاس وہ ایک وہ نینٹینڈو اور ایکس باکس اور وہ جو PS اور پھر اس کے نتیجے میں صرف وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ خرید لیا جاتا ہے, اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ پھر جی کرتا ہے, یعنی میرا بھی جی کرتا ہے یار, جب اس کی آپ گرافکس دیکھیں تو میرا جی کرتا ہے کہ یار ہم بھی تو کھیل کے دیکھیں نا, ایک گاڑی چل رہی ہے اتنی اسپیڈ میں, اتنے مزے میں, ہم بھی جا رہے ہیں ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں, یا وہ کیا چیلسی اور لیورپول کا فٹ بال میچ ہو رہا ہے, اور ہم بھی ذرا کک مار کے دیکھیں. اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ, اور پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے بچوں کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ 29 مارکس ٹیچر نے فیل کر دیا, 1 مارک نہیں دیا. تو یہ سب کو جو چیلنجز ہیں یہ ہمیں ان سب کانسیپٹ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ کیا ہے, ٹیچ اسٹوڈنٹ ہاؤ ٹو میک ارینجمنٹ فار اسٹیبلشمنٹ آف فرائض. جو ہمارے فرض ہیں, جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, جو ہماری آبلیگیشنز ہیں, ان کی ہر ایک کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایز ٹیچر ہماری کیا آبلیگیشن ہے, ایز اسٹوڈنٹ ہماری کیا آبلیگیشن ہے. پھر جو منکرات ہیں, جو پروہیبیشنز ہیں, کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یار یہ تو ادھر تو جایا نہیں جا سکتا, یہ ہمارا کام ہے. اور پھر یہ ساری باتوں کو ایز کانسیپٹ سمجھنے کے بعد ان سب کو اپنی زندگیوں کو انفورس میں کرنا ہے. سو دیٹس جو لائف ویژن انجینئرنگ ہے, کہ اپنے لائف کا ایک لانگ ٹرم ویژن بنایا جائے اور اپنی زندگیوں کو انجینئر کیا جائے. باقاعدہ ویل ڈیزائنڈ پروسیس ہونا چاہیے. اپنے لائف کی ٹرانسفارمیشن از ناٹ اے ایونچوئل اور حادثاتی نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو بی این انجینئرڈ پروسیس. انجینئرنگ میں اس ٹرم میں وہ والی انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. انجینئرنگ کا مطلب یہ کہ ایک انجینئرنگ کا پروسیس ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ پہلے ڈیزائن کرتے ہو, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو. سو اٹ کین ناٹ بی حادثاتی, اٹ ہیز ٹو بی این انجینئرڈ پروسیس. اور آخر بات یہ کہ لیڈرشپ, because we have to, all of us have to have a transformational role. So we need to transform not only ourselves but others. And leaders are basically, when we may say lead, iska matlab we will have our students will have a transformational role. So یہ objectives of تربیہ ہیں, اور یہ بہت ویل ڈیفائن ہے, اور یہ ہمارے سارے تربیہ ڈپارٹمنٹ کو بالکل ٹھیک سے پتہ ہونا چاہیے, اور ہمارے سارے اساتذہ کو پتہ ہونا چاہیے. بیکاز مربی آپ لوگ ہیں, تربیہ ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹر ہے, اصل مربی ٹیچر ہے, اور اصل مینٹر ٹیچر ہی ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری کلیئر. اس کے اوپر میری ریکویسٹ یہ ہوگی تربیت ڈپارٹمنٹ سے اس پہ پورے ڈسکشنز رکھیں, یہ پورے آبجیکٹیوز کے اوپر, اس کے اوپر پورے اس کے کانسیپٹ پہ بات ہونی چاہیے. ہم کچھ بات آج کر لیں گے, لیکن زیادہ سے زیادہ بات تو نہیں ہوئی. پھر ہم نے اسی طرح مینٹرنگ کے بھی آبجیکٹیوز لکھے تھے. یہ مینٹرنگ کے آبجیکٹیوز تو آپ لوگوں نے ضرور پڑھے ہوں گے. ہاں, یہ آپ پڑھ سکتی ہیں. اس کو کون ایکسپلین کرے گا؟ ایسے خاصا وہ ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کا ہم سب لوگ روتے ہیں. دے فیل کہ یار یہ تو ہم نے پیسے دے دیے ہیں, ہمارا کام جو ہے نا ختم ہو گیا ہے, ہماری اٹینڈنس لگواؤ اور ہمیں ڈگری پکڑا دو. That's the job. That's the idea or concept of students. That's a bad attitude. They have to feel responsible. It's their life. It's their job. Learning is a process which is, teacher does not do anything in higher education. You have to start becoming learner. اور یہ ہم نے اپنے جو ریس ماڈل میں بھی لکھا ہے کہ ایکٹیو لرنر ہونا چاہیے ہمارا اسٹوڈنٹ. یہ ہمارے پورے کانسیپٹ ہے کہ جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. دیز آر آل ڈسکشنز, اینڈ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ایسے ہی نہیں لکھے گئے. یہ ایک پوری, ہم ایک پورے چیز کو لے کے چلے اور اس کو یہاں سے لے کے وہاں تک انٹیگریٹڈ ماڈل ہے پورا یہ رفا کا. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت کام ہوا ہے رفا میں, اور یہ رفا کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور آپ لوگوں کو اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ ریئلی فخر ہونا چاہیے کہ ایک یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس کے اوپر اتنا کام کیا, ان کی سائیکی کے اوپر, ان کے ماڈلنگ کے اوپر, اور اس چیز پر ہم, اینڈ یو نو ہم سب کو یہ 1 منٹ میں مل جاتی ہے چیزیں. جی میم, اس کے اوپر ریسرچ تو نہیں کی ہوئی اس طرح. بالکل پبلش کرنا چاہیے. ایکچولی ہم نے اس پہ ایک ریسرچ پبلیکیشن کو کمیشن کیا تھا ہمارے تربیہ ڈپارٹمنٹ کے لیے, لیکن پھر وہ ہوئی نہیں کبھی بھی.
बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करें. हमने वैसे ये मैनुअल पूरा रिफा का ये जो मैनुअल है ये पूरा इस चीज़ को दिया है कि आप अब दूसरी यूनिवर्सिटियों में डालें, और हमने उसके साथ उनको पूरा वो जो हमारी पाकिस्तान की जो 6 तालीमी पॉलिसीज़ आई हैं आज तक वो सब अटैच करके दी हैं कि सब के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए. ये मुल्क के रिक्वायरमेंट है, मुल्क की टॉप लेवल की जो दस्तूरी रिक्वायरमेंट है उसका पार्ट है ये कि ये होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं कर रहा, रिफा कर रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह. सो नेक्स्ट क्या है? To develop proactive and long-term approach in the students. दैट्स द सेकंड थिंग. ये शॉर्टकट्स मारना और कॉपियाँ करना और फोटो कॉपियाँ करना और चीटिंग करना, और यानी ये दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म अप्रोचेस. किसी तरह बस पास हो जाओ, और फिर लाइफ में जाकर भी यही हो रहा होता है. पब्बे लगा कर क्या होता है वो मतलब वो इन्फ्लुएंस यूज़ करके नौकरियाँ हासिल कर लेना, गलत काम करके जो है अपने पैसे बना लेना. ऑल दिस इज़ वेरी, जो हो क्या रहा है सवाए सिर्फ शॉर्ट टर्म अप्रोच है, लॉन्ग टर्म कहीं अप्रोच ही नहीं है ज़िंदगी में. नेक्स्ट पे आए थर्ड. To help the students in developing their life visions in line with their ideology and purpose of life. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि ये लॉन्ग टर्म अप्रोच डेवलप करें. स्टूडेंट से कहते हैं आप अपना एक लाइफ विजन बनाएं, और उसमें फिर उनको कहते हैं कि अब आप इस विजन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करें, इसको एक्टिव प्रोसेस के ज़रिए से इसको ट्रांसफॉर्म करें. इसीलिए ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है. एक्चुअली पूरा इस्लाम, पूरे नबी इतना आए इसी काम के लिए, सिर्फ इस काम के लिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सीड इन कर जाए, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. तो हम 4 साल में सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनको इस प्रोसेस के साथ कनेक्ट कर दें, उनको सिखा दें कैसे करना है. बाकी सारी ज़िंदगी वो करें. लेकिन ये इसलिए हमारे जहन में बहुत क्लियर है कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता कि एक सेमेस्टर के लिए एक टीचर आए और वो टर्ले अगले सेमेस्टर में कोई और करे. उन स्टूडेंट्स के साथ तो 8 सेमेस्टर्स एक टीचर को अटैच रहना चाहिए, और वो स्टूडेंट्स उस टीचर के साथ अटैच रहें, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगी. दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग. बाकी सब चीज़ें तो ये डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो अपनी पूरी ज़िंदगी को मैनेज करना और ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है ये आसान काम नहीं है. तो इसलिए ये हमने हमने अपना मॉडल बनाया था उसमें यही रखा था. ये हमें मेडिकल में प्रॉब्लम होती है अभी भी, कि मेडिकल में होता है कि जो फर्स्ट ईयर्स हैं वो कॉलेज में होते हैं और सेकंड थर्ड ईयर जो है वो हॉस्पिटल में होते हैं. तो वो टीचर जो बेसिक साइंसेज के हैं वो उधर फिजिकली नहीं जा पाते. आपके यहाँ भी शायद कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता कि ऐसा मसला तो नहीं कि कुछ क्लासेस यहाँ होती हैं और फिर कुछ रायवेंड कैंपस में जाके होती हों उसी ग्रुप की, तो फिर उस लेवल पे जाके तो मेंटर चेंज हो जाएंगे कि जो टीचर यहाँ पर हैं वो यहाँ पे. लेकिन वो भी कम से कम उनको भी 3-4 सेमेस्टर तो मिलेंगे ना कम से कम. एक सेमेस्टर के बाद तो ये चेंज नहीं होना चाहिए जी. इशू नहीं है, चले अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद क्या है बेटा सामा? Students develop plans to achieve their life vision. तो अब ये जो लाइफ विजन्स है बना लेना यहाँ पर था, लेकिन उसके लिए फिर उसके बाद प्लान बनाना है, और फिर उसके बाद To develop self-discipline in the students. अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग बहुत हो जाती है पाकिस्तान में. हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, और ख़ासतौर पे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है. खुद ही अपने आप को वो और इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है आज़म. हाउ डू यू डिफाइन आज़म? Sir, अपने आप को बेहतर करने की, जैसे कहते हैं resilience, या बेहतर करने का कोई ताल्लुक नहीं. आज़म किसी भी चीज़ से आता है. सर इरादा. नहीं, आज़म में और इरादे में क्या फ़र्क है? Sir, resilience to go through it. Determination is a good word. Determination is the English, actual English translation. But how do you define it? स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व नहीं होता, इसके लिए ज़्यादा प्रॉपर. How do you define it? The word को ज़रा सा मैं छोड़ के मैं कह रहा हूँ, how do you define azam? How do you define determination? जब हमने कोई भी चीज़ या कोई भी गोल सेट किए हैं उसके लिए बाकी सारी चीज़ों को कुर्बान करके उस मकसद को हासिल करना. गुड. और मुझे एक कहीं मैंने पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा इसका वो मिला, यानी तर्जुमा कह लें या इसके लिए डेफिनेशन है, वो ये कि अपने से किए हुए वादे को पूरा करना. असल में हम दूसरों से बहुत सारे वादे करते हैं ना, मैं ये कर लूँगा, हमें पता होता है यार वो साहब मैं इनसे कहा सर मैं आऊँगा, अब मुझे पता होता है मैं नहीं जाऊँगा तो ये इंतज़ार करेंगे तो मैं पहुँच जाता हूँ, इसलिए कि मुझे दूसरे से किया हुआ वादा है. अपने से किए हुए वादे को कोई उसका गवाह नहीं होता, कोई उसका मॉनिटर नहीं होता, कोई उस पर रेपरकशन नहीं होता, तो आदमी अपने से किए हुए वादे अक्सर छोड़ देता है. एंड दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनेशन. असल जो लोग कामयाब हैं दुनिया में वो लोग हैं जो अपने आप से एक वादा करते हैं तो फिर उसको पूरा करते हैं, और वो लोग फिर पुरअज़म लोग कहलाते हैं. वो लोग फिर एक्चुअली वाकई जो चीज़ अचीव करना होता है वो ज़िंदगी में अचीव कर जाते हैं. चाहे अब मेरे साथ है ना, मैं एक वादा करता हूँ अपने आप से कि मैं इतने आवर रोज़ वॉक किया करूँगा, ये करूँगा, नहीं होता पूरा.
کبھی میں کچھ بہانہ ہوتا ہے, کبھی کہ یار رات دیر سے سوئے تھے, یار آج صبح دفتر جلدی پہنچ جائے, یار ابھی تھکے ہوئے بہت ہے, یار آج مولوی صاحب نے مسجد میں نماز میں سورت اتنی لمبی پڑھا دی, ٹائم ہی نکل گیا. وی آل ڈو دس نا, وی کیپ آن لائنگ ٹو آور سیلوز, بیسکلی لائنگ ٹو آور سیلوز, نتھنگ ایلس. سو یہ جو ہمیں یہ جو اسٹوڈنٹ میں جو ڈیولپ کرنا ہے نا, اس کا یہ جو ہے ورڈ کرٹیکل سیلف ہے. ایک ایسا سیلف جو اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے کہ یس یہ جو تم نے کام نہیں کیا اس میں بتاؤ مجھے کیوں نہیں کیا. اچھا یہ اپنی سیلف ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس میں چیلنج کیا تھا, یار کیوں نہیں کرتے ہو. اچھا یہ نہیں آتا, انفارچونیٹلی میں ٹیچرس کو بھی نہیں آتا. تو ہمیں یہ کرنا ہے جناب, یہ مینٹرنگ, ایک مینٹر کو یہ سب چیزیں کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر مینٹر کو یہ کام اپنے اندر بھی کرنے ہیں, ورنہ تو ہم بولے مت قلونا مالا تھا فلون کے شکار ہو جائیں گے. سو یہ ہو ہی نہیں سکتا. So do we understand what mentoring, what we want to achieve at the end of the day? This is what we want in mentoring. یہ آپ نے سب نے دیکھے ہوئے تو ہیں نا, یا یہ نہیں ہم نے آپ کو پہلے کبھی دکھایا ہے؟ اوکے گڈ. سو ہاؤ ڈو وی ڈو mentoring then? Before we go into that, میں آپ سے ایک تزکیہ نفس کا ماڈل, یہ آپ کیا سائیکالوجی میں کون کون لوگ ہیں یہاں پر؟ ایک اور دو اور. سو میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں ایک اور ماڈل دینے لگا ہوں. میں وہ ایگو اور سپر ایگو والا جو سائیکالوجی کا ماڈل کی بجائے میں اسلامک ماڈل آف سیلف, اور میں کیونکہ سائیکالوجسٹ نہیں ہوں تو میں اس بات کے اپ فرنٹ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کی کرٹیک پر آپ سے بات نہیں کر سکوں گا. میں سامنے ایک ماڈل پیش کروں گا, اور وہ ماڈل میرا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ اس کی جو شروع کی جو باتیں ہیں تو حضرت امام جعفر سے تک سے کنیکٹڈ ہیں. پھر وہاں سے کرتے 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 آگے بہت ساری اس کی ورژن بنی, اور ایک پورا ایک ایوالوڈ ماڈل ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. یہ بیسیکلی ٹرانسفارمیشن کا اور تربیہ کا اور تزکیہ کا ماڈل ہے, اور دس ڈیفائنز واٹ سیلف از. اینڈ سو آپ میں سے کسی نے نفس, عقل اور قلب کو پڑھا ہے کبھی؟ کیا چیزیں ہیں آپ نے پڑھا؟ گڈ, آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے, اور آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے, آپ نے بھی پڑھا. واو. سو اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس کچھ ایسی ریسورسز موجود ہیں کہ اگر میں کچھ گڑبڑا گیا تو آپ مجھے کریکٹ بھی کر دیں گے اور دوسروں کو ایکسپلین بھی کر دیں گے. سو کانسیپٹ از کہ یعنی مائی سیلف از ایکچولی اٹ کنسسٹ مائی انر سیلف, ناٹ مائی inner self is actually consists of three things. One is nafs, one is aql, and one is qalb. So what are these things and what do they do? کون بتا سکتا ہے اس کو؟ میم آپ بتائیں گے؟ میم آپ کا نام کیا تھا؟ جی 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 سامیہ, سمیہ, جی سمیہ. جی 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 یعنی کہ ہماری تھنکنگ, ہماری سوچ. عقل سے مراد برین کی, یہ اس سے نفس سے ملتی جلتی چیز ہے. عقل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کیسے سوچتے ہو, اس کو کیا میننگز دیتے ہو. اور قلب سے مراد ہمارا دل ہے, اور دل سے مراد یہ نہیں کہ ایک پیس آف ہارٹ نہیں, اس سے مراد یہ کہ جس کا صاف ہونا اور جس کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. لائک ایک سورس ہے جس کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے, جس کا موٹیویشن ہوتی ہے, جو ہمیں اکساتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے, وہ قلب کہلاتا ہے. So can anybody add on to it? So what is the purpose of each? Because یہ فزیکل کنسٹرکٹس تو نہیں ہیں, یہ کچھ فزیکل سے زیادہ کنسٹرکٹس ہیں. یہ تین ایریاز ہیں. دے میک اس. اینڈ سو تزکیہ اگر کرنا ہے تو جو ماڈل ہے کہ تینوں کا ایک ساتھ تزکیہ کرنا ہے. اگر ڈیولپ کرنا ہے تو تینوں. بٹ واٹ ڈو دے ڈو, واٹ از دیئر فنکشنس؟ Can anybody tell us what is the functions of each one of them? What does dil do? میں یہ دل یعنی قلب ہے یہ, اینڈ قلب کا مطلب وہ بلڈ پمپنگ مشین نہیں ہے نا. سو دس از مور. سو who can tell me what is the function of qalb? What happens in qalb? جی میم. مجھے ایسا لگتا ہے بنی صحیحوں پہ نہیں کہ معرفت نہیں, معرفت نہیں. معرفت اچھی نہیں. آپ جی جی آپ میم کیا کہہ رہی ہیں پیچھے؟
नहीं 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 कल्ब फीलिंग्स एंड इमोशंस होती हैं. कल्ब इज़ योर फीलिंग्स एंड कल्ब इज़ नॉट रीजनेबल. सो रीज़न रिजाइड ही नहीं करती हैं बिल्कुल. कल्ब इज़ इमोशंस. कल्ब इश्क से रिलेटेड है. वो जो कहते हैं ना कि वो अकल खड़ी रह गई महवे बाम अभी, और कल्ब जो है वो जो दिल है इसमें फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं. सो कल्ब इज़ ऑल अबाउट इमोशंस. कल्ब इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स. हाउ डू यू फील अबाउट इट. इसकी रीज़न नहीं होती है उसके पास, लेकिन वो फील कर रहा होता है. जी जी बताइए. जिसका हमें उसकी थोड़ी सी सपोर्ट एक हदीस से भी मिलती है. इसका मफ़हूम है कि इंसान जो है जब गुनाह करता है तो इंसान के दिल पे एक कब्जा लग जाता है और तौबा कर लेता है तो वो ख़त्म हो जाता है. वरना अगर करता रहता है तो एक वक्त आता है कि इंसान का दिल स्याह हो जाता है. सर मैं इमाम गजाली का यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी. उन्होंने कल्ब की कुछ बीमारियाँ बताई हैं जिन्हें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं. उसमें अमल, बुग़्ज़, जहालत, जबन, जफा, हवस, वसवास, ये वो सारी कल्बी बीमारियाँ हैं जो कि टोटली रिलेट है इमोशंस के साथ. ऐसे ही ये जो उनकी असल वजह बनती है डिस्टर्ब करने की या आपको साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर कर देती है. बिल्कुल सही. सो ये एक्चुअली सो आई थिंक जज़ाकल्लाह ये नोट भी कर लें और बल्कि मुझे भी आप दे दीजिएगा. सो मैं भी अपने नोट्स में ये ऐड कर लूँगा कि अगर कहीं आपने ये इमाम गज़ाली का विद रेफरेंस कोड चाहिए मुझे. ठीक है. सो दिल जो होता है जी आप कुछ कह रहे हैं. मॉडल के कहते हैं कि नफ्स जो बेसिकली वो आपका इमोशन है और अकल आपका प्रोसेस लेवल होता है. जब ये दोनों मिलते हैं उसके बाद जो है वो कल मुकम्मल जो नफ्स और अकल का जो मिक्सर है जो मिलता है उसके बाद जो रिजल्ट है वो दिल की सूरत में होता है. ठीक. इस पर मैं असल में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. देयर इज़ अनदर कंस्ट्रक्ट इन तीन के अलावा विच इज़ कॉल्ड रूह. मैं भी आप जो बात कह रहे हैं वो हिदायत का मॉडल है. मैं तज़किया के मॉडल पर ही रहना चाहता हूँ और उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा वो ज़्यादा डेप्थ है. तो इसके पीछे एक रूह होती है जो दिल के साथ कनेक्ट होती है और उसका पूरा वो बहुत दकीक डिस्कशन हो जाएगा. इसलिए मैं आई वुड लाइक टू कीप इट सिंपल. ठीक है. लेकिन ये बहरहाल इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि दिल का ताल्लुक़ जो है वो इमोशन एंड फीलिंग्स के साथ है. और क्योंकि हिदायत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ लॉजिकल नहीं होती, यानी बहुत सारी चीज़ें तो वो दिल के ऊपर ही एक्चुअली वारिद होती है. इसमें बिल्कुल ठीक बात है. और दिल पे जब कबूलियत का रुक जाता है वो बिल्कुल ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं. इसमें कहीं कोई शक नहीं है. चैलेंजेस के जो दिल का एक्चुअल फंक्शन है वो इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट अभी आ रहा है एक मिनट होल्ड ऑन मिल जाएगा. दूसरी चीज़ है अकल. अकल का काम है एक्चुअली एक्सपीरियंसेस, मुशाहिदात और तजर्बात. सो अकल इज़ मोर रीज़न एंड लॉजिक एंड नॉलेज. सारा ये जो है ये अकल में डिफ़ाइन करता है. सो अकल लॉजिकल चीज़ पे तरफ जाती है. दिल जो होता है वो इमोशंस की तरफ जाता है और इमोशंस उसके अंदर होते हैं. तो गुस्सा दिल के अंदर होता है, उसके नतीजे में जो हसद पैदा होता है, जो उसके अंदर जो है वो किबर पैदा होता है, ये सारी इमोशंस ये दिल की बीमारी है. सो ये क्लैरिटी होनी चाहिए या ये समझ होनी चाहिए. ऑफ कोर्स ये ध्यान में रखिएगा कि ये सारे कंस्ट्रक्ट्स जो हैं ये उन चीज़ों का पार्ट है जिसको कोई आदमी देखता नहीं है. ये एक अंडरस्टैंडिंग के मॉडल बने हुए. कॉन्सेप्ट ये है कि हम इन चीज़ जिस तरह ईगो किसी ने आते देखी तो नहीं कि कहाँ रिजाइड, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है जिससे एक आप जो हर ह्यूमन बीइंग की हमारी जो हम हरकतें कर रहे होते हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाती हैं. सो इस लिहाज से वो ये देखना. सो अकल जो है वो एक्सपीरियंसेस और मुशाहिदात और बाय डेफिनेशन ये लॉजिकल ज़्यादा होती है. और तीसरी चीज़ है नफ्स. ये ख्वाहिशात. आप जो वर्ड यूज़ करते हैं ना इमोशन और ख्वाहिश में फ़र्क है. सो आप सही कह रहे थे लेकिन द राइट वर्ड इज़ ख्वाहिशात, ज़रूरियात, नीड्स एंड वांट्स.
اور یہ بھی انسان مثلا بھوک از اے نفسی ایشو، نفس کا ایشو ہے. خواہش تناسل یہ نفس کا ایشو ہے. سیکیورٹی گھر کا بنا یہ نفس کا ایشو ہے. سو نفس از یور بیسک نیڈس کو ٹرانسفر کرتا ہے. اور نفس جو ہے وہ بلکہ اگر آپ میسلوز تھیوری کو دیکھو تو وہ ایکچولی میسلو تھیوری آف ہائرارکی ادھر سے کہیں سے بنائی گئی. اور میں اس پہ دیکھ رہا تھا اس میں بھی انہوں نے لیئرز بنائی. اور یہ اسلامک ماڈل بڑا مزے کا ہے، وہ میں آپ سے کبھی شیئر کریں گے کہ میسلوز نے کس اسلامک ماڈل سے اٹھا کر یہ ڈیولپ کیا تھا. اس کے اندر ضروریہ، حوائجیہ اور تحسینیہ یہ 3 ماڈلز ہیں. یہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے کسی اور ڈسکشن میں. حوائج جو ہیں وہ بیسیکلی وہ نفس سے ریلیٹ کرتے ہیں. حاجات جو انسان کی، اچھا جو بیسک بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی خراب نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو کل اینی تھنگ. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نفس خراب چیز ہے. دیٹس ناٹ رانگ. اگر نفس خراب ہو جائے اور نفس نہ ہو انسان میں تو انسان کو بھوک ہی نہ لگے، انسان ویسے ہی مر جائے گا. یا پتہ ہے گولی آ رہی ہے اور آپ کو اسے بچنے کی خواہش ہی نہیں محسوس ہو رہی. اس لیے کہ انسان کی سیلف پرزرویشن از اے ویری امپورٹنٹ نیڈ، اور اس کے لیے انسان بہت سارے کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سب چیزیں اپنے مقام سے نہ ہٹ جائیں. چیلنج یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، خرابی کا شکار ہو جاتی ہیں، دل میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں. حسد سے بڑی بری بیماری ہے. اسی طرح نفس کی جو بیماریاں ہیں وہ یہ جس کے اندر جو میں نے کہا نا یہ حرام اور حلال کا خیال ہی نہ رکھنا، اور پتہ چلا اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہر چیز دنیا میں کر جانا. لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، یعنی لوگ جو ہے قتل کر دیتے ہیں زمینوں کے اوپر. یہ نفسانی پرابلم ہے، یہ قلبی پرابلم نہیں ہے. یہ نفس کے اپنے خواہش پرابلم تھی. جس لوگ اپنی بہنوں کی شادیاں قرآن سے کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو لڑکیوں کو وراثت نہیں دیتے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بیویوں کے ساتھ مردوں کا جو ایک وہ جو پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ان کو کبھی بھی وہ رسپیکٹ نہیں دے پاتے. یہ کس کا پرابلم ہے؟ نہیں، یہ قلب کا پرابلم ہے، یہ ایموشنل پرابلم ہے. وہ رسپیکٹ لیول پر نہیں آ پاتے ہیں بیویوں کے ساتھ. بیچاری سارا سال وہ ان کے خیال میں وہی بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ دفتر جا رہے ہیں، وہ پیسہ کما کے لا رہے ہیں، تو وہ ورث نہیں کر پاتے کہ وہ گھر میں جو کام کر رہی ہے اس کی کوئی ویلیو ہے. سو یہ میں بتا رہا ہوں یہ ساری پرابلمس. اچھی اسی طرح عقلی پرابلم. عقل کا کیا پرابلم ہے کہ وہ لاجک میں اگر اس کا دل، اچھا مزے کی بات یہ کہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. یہ انڈیویجولی ٹھیک نہیں ہو سکتی. آف کورس ان کے ٹریٹمنٹس تو ہوں گے، لیکن یہ جب گڑبڑ کرتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم شروع کر دیتی ہیں. یعنی اب آپ کا ایک مشاہدہ ہو رہا ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ایسے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ دل جو ہے وہ بدماشی پہ اترا ہوا ہے. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ میم ترقی کر رہی ہیں، بڑا اچھا پڑھا رہی ہیں، لیکن میرے دل میں ان سے حسد پیدا ہو گیا ہوا ہے. سو اب آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو رسپیکٹ ہر. ایکچولی آئی ول آلویز سے یہ جو ہے نا یہ خاتون یہ جو ہے نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ سب کر رہی ہیں. میری دماغ اس لاجک کو غلط طرف لے کے جائے گا اور میرا یہ کہے گا، میری عقل کہے گی یار یہ جو ہے نا یہ صرف اپنے ذاتی منافع کے لیے کر رہی ہیں یہ جو، اور میرا وہ حسد ان کی اس کو رسپیکٹ ڈیولپ نہیں ہونے دے گا. سو یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہماری پرسیپشنز دے چینج جسٹ بیکاز آف دیز انٹریکشنز. سو ہمارے وہ جو مشاہدات ہیں جن کو ہم، مجھے ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے نا کہ وہ ایک بچے نے ایک مینڈک لیا اور تالی بجائی تو مینڈک پھدک کے آگے چلا گیا. پھر انہوں نے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی، پھر تالی بجائی تو وہ مینڈک تھوڑا سا بیچارہ پھدک سکا. پھر انہوں نے دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی تو پھر تالی بجائی تو وہ بالکل ہی نہیں اچھا سکا. تو پھر انہوں نے کہا کہ بچے نے لکھا کہ پس ثابت ہوا کہ اگر مینڈک کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو وہ بہرا ہو جاتا ہے. ہی کانٹ ہیئر. تو اسی بات ہے وہ تالی بجا رہے کو وہ نہیں سن رہا ہے تو اس کی ٹانگ اچھل نہیں پا رہا ہے. سو بعض اوقات ہمارے جو لاجیکل بڑے سیمنگلی لاجیکل انفرنسز ہوتے ہیں دے آر ناٹ لاجیکل، بیکاز یہ جو یہاں پر ہمارے پرسیپشن فلٹرز لگے ہوئے ہیں دے ایکچولی میک اس سی تھنگز ان این illogical وے، اور یہ ہو رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی. پرسیپشن فلٹرز میں یہ کہتا کہ جو مشاہدات ہیں نا، میں یہ کہتا کہ یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. نفس ایک بدماشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہارٹ آپ کو فیلنگ دے گا نہیں یہ غلط تو ہے، چیز تو غلط ہے. اسی طرح سے عقل اس کے بارے میں لاجیکلی بتائے گی کہ یار دیکھو میں نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ چیز حرام ہے. اب یہ عقل بتائے گی بیکاز دیٹس اے نالج پورشن. قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں وہ وہاں سے، لیکن میری فیلنگ قرآن کے بارے میں کیا ہے یہ یہاں سے آ رہی ہے. اگر میں قرآن کو حقانیت سمجھتا ہوں تو میں اس پہ، ورنہ بہت سارے لوگوں نے قرآن میں چیزیں پڑھی ہوتی ہیں وہ نہیں مانتے. پھر نفسانی خواہش، یہ بھی مان گیا یہ بھی مان گیا، لیکن نفسانی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ میں پھر بھی نہیں کرتا ہوں. دل بھی یہی کہہ رہا ہے
کہ یہ غلط چیز ہے, عقل کہہ رہی ہے کہ میں نے پڑھا ہوا غلط ہے, لیکن کیونکہ میرا مفاد وابستہ ہے میں اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہوں زمین کے لیے. تو کس کو نہیں پتہ ہے یار کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. سو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ. سو میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ پرسیپشن فلٹرز ہوتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو لگتا ہے کہ سامنے کی ہے, یہ ایزی ہے, وہ یہ عقل والے معاملات ہیں. ایکسپیرینس ہے نا, سامنے فیکٹس ہیں, ان فیکٹس کو تو ڈینائی نہیں کیا جاتا. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں بدماش, ہماری فیلنگز اور ہمارے ایموشنس, یہ کیا نام ہے, ہماری جو وانٹس ہیں, واٹ دے ڈو از کہ یہ خواہشات یہ ہمارے پرسیپشنز کو اس لاجیکل اس فیکٹ کو بھی دیکھنے سے روک دیتے ہیں یا اس کو صحیح سے نہیں دیکھنے دیتے. دیز آر کالڈ پرسیپشن فلٹرز. میں تو ہر ایک کو کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ایک ایگزامپل یہ ہے, میں ایگزامپل یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ ایکسپیرینس سب سے زیادہ ایزی ہے ٹو کوانٹیفائی. اٹس ویری ایزی نا, کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج دن ہے یا رات ہے, یہ تو بالکل ایزی ہے کرنا. ایون دوز تھنگس اف دیز ٹو آر ناٹ گڈ, اف دیز ٹو ہیو پرابلمس, وہ آپ کو صحیح فیکٹ کو اس کی بنیاد پہ ڈیسیجن نہیں لینے دے گی. یعنی اب یہ بات آپ سوچئے, میں آپ سے ایگزامپل کے طور بات کرتا ہوں کہ جس نے بگ بینگ تھیوری کو پڑھا ہوا ہے, کیا وہ کسی وقت پر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی خالق کے بغیر ہوا ہے؟ کون ہے فزکس کا یہاں پر؟ سر, ایک انسٹنٹ پہلے کچھ نہیں تھا. ان این انسٹنٹ نتھنگنیس سے ایوری تھنگ از کریٹڈ. اور ٹو اے پرسیشن کہ اگر وہ جو بینگ ہوا تھا وہ اگر ایک سیکنڈ اس کی جو گروتھ ریٹ زیادہ ہو تو یہ دنیا ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھی, اگر ایک سیکنڈ کم ہو تو یہ دنیا ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اگر زیادہ ہوتا تو وہ اتنا پھیل جاتا وہ یونیورس کہ وہ اگر اس کی اسپیڈ ذرا زیادہ ہوتی ہے اس ایکسپلوژن کی تو وہ کبھی بھی یہ سالیڈیفائی ہو کے پلانٹس میں نہیں کنورٹ ہو سکتا تھا. اور اگر اس سے زیادہ سلو ہوتا تو وہ سیلف پہ دوبارہ کولیپس کر جاتا اور وہ کبھی وہ نتھنگنیس سے. پہلی بات یہ کہ نتھنگنیس سے ایوری تھنگ کیسے ہو سکتی ہے. اچھا لیکن میں یار یہ کر رہا ہوں, اس میں اس کا فزکس کی کلاس نہیں لینے لگا ہوں, میں بیسیکلی اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپیرینسز کو بھی بھائی یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے باوجود دنیا کے ٹاپ فزسسٹ انکلوڈنگ وہ جو بیچارہ فوت ہو گیا, کیا نام تھا اس کا, اسٹیفن ہاکنگس, وہ کہتا ہے جی نہیں اللہ نہیں ہے کوئی بھی, یا کوئی ابھی اللہ کو تو بھول جائیں, کوئی ماسٹر ڈیزائن نہیں ہے. اس لیے کہ ایون بہت اوپن فیکٹس, بیکاز یہاں پہ پرابلم تھی تو فیکٹس اب ایموشنس کے اندر اگر لیٹ سپوز ایموشن میں ہی گڑبڑ ہو جائے, فیلنگ میں ہی گڑبڑ ہو جائے تو اب یہ بیچاری کیا کرے گی. تو ایموشن تو بہت ڈیپ چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو زندگی بھر کے اندر سے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں سب سے ایزی چیز کو بھی لوگ نہیں مانتے, تو اٹس اے ویری چیلنجنگ تھنگ. آپ کا سوال. ایک ریزرویشن ہے میری اس پورے ماڈل پہ. اصل میں سر ایک تو ہوتی ہے کامنرز انڈرسٹینڈنگ. آپ نے یہ ماڈل کامنر کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے تو ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جنرلی کامنلی یہ پرسیو کرتے ہیں کہ عقل کا کام ریزننگ ہے, لاجیکل ڈیسیژن میکنگ ہے, دل کا کام فیلنگز اینڈ ایموشنز ہے, نفس کا کام خواہشات و ضروریات ہے. لیکن سر جب آپ اکیڈیمک ڈسکشنز پر آتے ہیں اور جب آپ قرآنک ڈسکشنز پر آتے ہیں, جب آپ اسکالرشپ پر بات کرتے ہیں, تو تب یہ ساری چیزیں آپ کو میں ایک بات انٹرسٹنگلی یہ سارے جو یعنی ایسے اسٹرانگ یعنی کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایسی کلیئرٹی ہے ہی نہیں کہ ہم اس پر کر سکیں. کچھ آپ کو ایک اسکول آف تھاٹ ملتا ہے جو دل کو عقل کا فنکشن کہتا ہے, کچھ ایسا ہے جو دل کو انڈیویجول, کچھ عقل کو انڈیپینڈنس دیتا ہے, کچھ نفس کو علیحدہ کرتا ہے, کچھ نفس اور روح میں فرق ہی نہیں کرتا. تو آئی تھنک اس کو ہم ایک تھیوری کے طور پہ نہ پریزنٹ کریں بلکہ اس کو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کی کامنلی یہ انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. اس کو ہم ایز اگر ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو اس کو بہت زیادہ کوسچن اور کرٹیک ہو سکتی ہے. میں نے اسی لیے میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اس کو آپ کوئی نفس شرعی کے طور کے بجائے ایک ماڈل آف انڈرسٹینڈنگ ہی رکھیں. اٹس جسٹ اے ماڈل آف انڈرسٹینڈنگ. ایسے ہی اور کسی بھی دنیا میں پاکستان میں پوری دنیا میں کسی بھی تھیوری کے اوپر تھیوریٹیکل اسٹرکچرز کے اوپر کبھی بھی یکسوئی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی ہے بھی نہیں. فاؤنڈیشنز دیکھیں یہ والا تو ماڈل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ I don't know who presented that model, but again there is a lot of discussion on that. I mean, you can have that, you can keep on different. Don't worry. مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی میں نے کہا تھا میں تو اس میں سب سے کم, میں تو خود یہ پڑھا ہوا ماڈل ہے اور یہ الگ بات ہے کہ یہ ماڈل خاصا پرانا ماڈل ہے اور اس کے اوپر خاصا ڈسکشن ہوا ہے اور اس کے کئی ویریئنٹس بھی ہیں. میں نے اس کو ذرا سمپل فارمیٹ میں بھی رکھی. بھی میں اس کے اندر سر اور روح اور ان سب چیزوں کو نہیں لے کے آیا ہوں. دیر آر ادر کنسٹرکٹس ایز ویل, اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ لوگوں میں تھوڑی بہت چینجز بھی ہیں کہ یہ ایسے کریں. لیکن میں اصل میں آج کا پرپز
किसी को भी MS साइकोलॉजी नहीं कराना था, पर्पस छोड़ दें, मेरा पर्पस आज मेरा ये इस्लामिक साइकोलॉजी की तो बात हो रही है, मैं इस्लामिक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो टीचर्स हैं इनको एक बेस लाइन तज़किया का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जो इसमें मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये इस तीनों चीज़ों को, कि इन तीन जो ये अब आप इसको दिल कह लें, क़ल्ब कह रहे हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस एंड मुशाहिदात, हमारी ख्वाहिशात और ज़रूरियात, और हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये क़ल्ब में रिजाइड करती हैं, कहीं भी रिजाइड करती हैं, दैट्स वेरी हाइपोथेटिकल, सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट गेट टू बॉग डाउन इन प्रोवाइडिंग अ नस्स शरई फॉर दैट, डोंट वरी अबाउट इट। कॉन्सेप्ट ये कि तीनों चीज़ें हैं और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, एंड अनलेस वी मैनेज ऑल ऑफ देम हमारी तरबियत नहीं होती। और इन तीनों चीज़ों के लिए हमें सुन्नत से और हदीस से डेवलपमेंट के लिए वो मिली हैं, इन तीनों चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों की मुख्तलिफ स्टेज है, और उन स्टेजेस के ऊपर जो पहले मैं अर्ज़ कर लेता हूँ, पहले क्या चीज़ टाइम हो गया क्या, साढ़े बस गिव मी 5 मिनट ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम इसको, और ज़रूरी नहीं हम जस्ट लिसन टू इट, इस पर डिस्कशन हम बाद में आके कर लेंगे। ब्रेक से पहले एक ग्रुप फोटो है। अच्छा, तो पहली चीज़ जो हमने बात की थी दिल की, इसके लिए ज़िक्र जो है वो दिल को कंट्रोल को, बीमारियों को दूर करने के लिए ज़िक्र अल्लाह का तज़किरा है कि अल्लाह का ज़िक्र किया करो, बार बार अल्लाह का ज़िक्र किया करो, कि ये दिल को तमानियत बख्शता है, दिल को ठीक करता है, दिल को साफ़ करता है, ज़िक्र अल्लाह। ठीक है जी। और ज़िक्र की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ज़िक्र मतलब सिर्फ अल्लाह 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 करना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर कुरान को पढ़ना भी शामिल है, इसके अंदर मौत के ऊपर जाना भी शामिल है, इसके अंदर, सो दीज आर ऑल ज़िक्र की फॉर्म्स हैं। लेकिन ज़िक्र इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ज़िक्र सिर्फ एक हद तक काम कर सकता है, वो नॉलेज पोर्शन को ठीक नहीं करता है, वो सिर्फ कल्ब पोर्शन को, वो आपकी सिर्फ इमोशंस एंड फीलिंग्स को ठीक करता है। जो नफ्स है ये आपकी ख्वाहिशात और आपकी नीड्स को, इसको मुजाहिदे से ही ठीक किया जा सकता है। सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग थिंग्स। मसलन रोज़ा जो है उसके अंदर एक मुजाहिदा शामिल है, रात को जागने के अंदर एक मुजाहिदा शामिल है। ऑफ कोर्स उसके अंदर रात को जागने के अंदर वो ज़िक्र भी है, लेकिन उसके अंदर एक ज़िक्र वो भी हो सकता है जो मैं अभी बैठ के कर लूँ, लेकिन उसमें मुजाहिदा कोई नहीं है। नफ्स उन चीज़ों से करेक्ट होता है जहाँ पर मुजाहिदा शामिल। इसके अंदर हराम से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आमाल जितने आते हैं वो, इसीलिए कहीं हमेशा कहा गया कि आमनु व अमल सालिहात, बग़ैर अमल, और अमल हमेशा मुजाहिदा क्रिएट करेगा, चैलेंज आ जाएगा। सही काम करने लगेंगे तो पता कोई खड़ा हो जाएगा कि यार ये ना करो, कोई गलत काम करने लगेंगे तो उसको रोकना अपने आप को ही मुश्किल हो जाता है, मफाद होते हैं सर। तो ये दिस इज़ ऑल मुजाहिदा। सो नफ्स की जो डेवलपमेंट है वो उसका ताल्लुक जो है वो मुजाहिदे से है, और उसको आप, और अक़ल का जो है थ्रू इल्म। ऑफ कोर्स जब मैं इल्म की बात करता हूँ उसका मतलब यानी वो पूरा इल्म है, सिर्फ ये जो एथीस्ट इल्म नहीं, बल्कि पूरा इस्लामिक इल्म जिसके अंदर नबी और वही, हमारे ख़्याल में इल्हामी नॉलेज जो है इज़ द कोर नॉलेज। बाकी सारी नॉलेज इक्तसाबी है, वो सारी वो है एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, मतलब वो डिराइव्ड नॉलेज है। जो असल नॉलेज है वो है जो इल्हामी नॉलेज है। सो ये तीनों चीज़ों की हमें, तो इसका मतलब अगर हमें एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट करनी है तो हमें उसको अल्लाह से जो हम, और बड़ी छोटी नमाज के बग़ैर नहीं होगी तरबियत, तो इसका हमें अल्लाह का ज़िक्र की तरफ उसको स्टूडेंट को माइल करना पड़ेगा। बट देन साथ साथ उसको कुछ एक्शन पॉइंट्स पे भी लाना पड़ेगा, बग़ैर एक्शन के मुजाहिदा नहीं होगा, और जब एक्शन नहीं होगा तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी, उसका नफ्स बदमाशी करता रहेगा उसके साथ जो उसकी ज़ात। और ये प्रॉब्लम है आजकल, इसके ऊपर एक वर्ड यूज़ करते हैं हम मॉडर्न साइंस के अंदर, वो ये यूज़ करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज मुझे बस अभी चाहिए, सो दैट्स मेजर प्रॉब्लम्स। लज्जत अंगेज़ी, अपने आप की ख्वाहिशात का अभी बस मज़ा आना चाहिए, अभी फ़ायदा हो जाना चाहिए। अगर मैंने किसी दोस्त के पास एक नया मोबाइल फ़ोन देख लिया, अब आप इमेजिन कर लें क्या होगा उसके साथ। मेरे पास अच्छा वाला फ़ोन है, सही चल रहा है, लेकिन इनके पास एक नया फ़ोन आ गया ना, अब मैं परेशान रहूँगा, सारा दिन परेशान रहता हूँ, यार मैं तो मैं कुछ हार गया, या मेरे अंदर कुछ कमी पैदा हो गई। हालांकि एक दिन पहले तक वही फ़ोन बेहतरीन चल रहा था, होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ख्वाहिशात हैं अनफॉर्चुनेटली आज पूरा, क्योंकि निज़ाम इस पे बना हुआ है जो ख्वाहिशात को डेवलप करने, उन्हीं को प्रमोट करने। और आप इस पे ऐड्स देखते होंगे, कोका कोला का क्या ऐड है, खा ले पी ले जी ले,
اور جو تو نے کر لیا بس وہ پا لیا, جو شوق ہو گیا, مطلب اس کو پورا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو پرسو کرو اور کسی کی نہ سنو. اس میں وہ میں ابھی گھی کا ایک ایڈ دیکھ رہا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا اپنے دل کی سن, صرف اپنی نہیں, صرف اپنی سن, سم تھنگ لائک دیٹ. اس سے ایڈیوٹک بات دنیا میں نہیں, کیونکہ کوئی ویسٹرن ورلڈ میں بھی کوئی نہیں مان سکتا جو یہ کہ اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنو. نہیں, ہاؤ کین اینی بڈی سروائیو ود دیٹ. لیکن انفارچونیٹلی دس ہول اسٹرکچر از بینگ ڈیزائن لائک دیٹ, اور وہ بچوں پہ ہمارے اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. سو یہ تینوں چیزوں پہ, اچھا اس نالج کے بغیر نہیں ہوگا. سو ایک لیول کی ان کو نالج پہ بھی بات کرنی پڑے گی. سو جو مینٹرز ہیں ان کو تینوں لیول پہ کام کرنا ہے. سو یہ جو اور ان کی ان میں جہاں پہ پرابلمز ہیں ان پرابلمس کو سمجھنا پڑے گا, اور ان کی اس کے اوپر جب آپ اس کی بچوں کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہوں گے, آپ کو پرابلم نظر آ رہی ہو, تو اس پرابلم کے ساتھ ہمیں جب ہم اس کے سولوشنس کی طرف جائیں گے تو آپ کو اس ماڈل کو اپنے ذہن میں رکھ کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم ابھی بریک کر لیتے ہیں, پھر بعد میں اس پہ ڈسکشن کریں گے.